بدکار ایپیسوڈ نمبر 1 ناول بائی ماہی راجپوت۔ سالار سالار دورانی وہ شدید غصے کی حالت میں اس کے کمرے میں آئی، مگر وہ دنیا مافیا سے بے خبر فل والیوم میں گانے لگائے اسکرین پر نظر جمائے صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر بھی اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھا۔ تمہاری ضرورت کیسے ہوئی مجھے اگنور کرنے کی؟ وہ انتہائی غصے کی حالت میں اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ جب اس نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑی بوٹل گرین کلر کی ساڑی باندھے جس کا گلا بہت ڈیپ تھا، اسٹیکنگ کیے گئے بال جو کہ اسٹیپ میں کٹے ہوئے تھے، خوبصورتی سے میک اپ کیے سبز کانچ جیسی آنکھیں اور مڑی ہوئی پلکوں والی دو آتشہ حسن کی مالک آلین کیانی کی طرف دیکھا۔ ہاٹ، ویری ہاٹ، ویری ویری ہاٹ، سالار دورانی نے اس کو سر تا پیر دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اسکرین کا منظر زیادہ ہاٹ ہے یا پھر سامنے کھڑی آلین کیانی۔ سالار نے ایک آنکھ دباتے ہوئے آلین کیانی کی طرف مسکراہٹ اچھالی، وہ جو شدید غصے میں آئی تھی۔ اس کی اس بات پر جھیم اٹھی۔ شرم کرو سالار دورانی، 2 جوان بیٹیوں کے باپ ہو تم، اس کے باوجود ٹھڑک پن سے باز نہیں آتے۔ سالار دورانی صوفے سے اٹھتا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا اور پھر اس کی ویسٹ پر ہاتھ رکھ کے اسے اپنے قریب کیا اور اس کی طرف جھکا، یہاں تک کہ آلین کیانی نے اپنا چہرہ پر اس کی سانسیں محسوس کی۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرتی اس کی قربت کو محسوس کرنے لگی جب وہ اس کے کانوں کے قریب اپنے لب لایا۔ جس کی اس قدر حسین بیوی ہو، وہ شخص تو عمر کے آخری حصے میں بھی ٹھڑک سے باز نہ آئے۔ وہ اس کے کان کو اپنے لبوں میں دباتا ہوا اپنے ہونٹوں کا لمس اس کی گردن پر چھوڑنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس سے دور ہٹا، وہ جو آنکھیں بند کیے مکمل طور پر سالار دورانی کی قربت میں مدہوش تھی۔ اس کے ہر پیچھے ہٹنے پر بدمزہ ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولے اس کی طرف دیکھا، خوبصورت لب آہستہ سے ہلے۔ کیا بات ہے سالار، تم رک کیوں گئے؟ آلین نے نشیلی آواز میں سالار سے کہا، میرے خیال سے ہم لیٹ ہو رہے ہیں، انود کے آنے کا ٹائم ہونے والا ہے اور تم جانتی ہو میری بیٹی کو انتظار کرنا سخت ناپسند ہے۔ وٹ ایور سالار، I don't care about anyone if you are with me. So please come and make some love with me. Please سالار. Come and make this moment very special. وہ آگے بڑھتے سالار پر جھکی اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ ثبت کر دیے۔ کافی دیر سالار کی سانسوں کے ساتھ اپنی سانسوں کا تبادلہ کرنے کے بعد اب آلین کے آنے کا رخ سالار کی گردن پر تھا۔ اس نے اپنے ہونٹ سالار کی گردن پر رکھے اور ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ سالار دورانی کی سانسیں تھم چکی تھیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آلین کیانی کو اس کی من مرضیاں کرنے دیتا رہا۔ آلین نے اس کو شرٹ لیس کیا اور اس کے سینے پر جھکی اپنی شدتیں دکھانے لگی۔ سالار دورانی نے اسے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کیا اور اب اس کی تھوڑی کو اپنے ہاتھوں میں لیے اس کے ہونٹوں کا جام پینے لگا۔ سالار نے اسے باہوں میں اٹھا کر وہیں صوفے پر لٹایا اور اس پر جھک کر اس کے جسم پر جا بجا بوسے دینے لگا۔ سالار نے جیسے ہی اس کے پیٹ پر ہونٹ رکھے، آلین کانپ اٹھی۔ I love you ابتہاج، I love you so much ابتہاج، میں بہت ترسی ہوں تمہارے لمس کے لیے، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ آلین مدہوشی میں بول رہی تھی اور سالار دورانی فوراً سے اس کے اوپر سے اٹھا اور پھر ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد اس کے کانوں کے قریب سرگوشی کی۔ میں ابتہاج نہیں ہوں آلین، میں سالار ہوں، تمہارا شوہر۔ سالار دورانی کے لہجے میں شکستگی تھی جسے آلین نے بھی محسوس کیا۔ آلین نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور پھر سالار سے نظریں چراتی صوفے سے اٹھی۔ سالار نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کیا۔ I am sorry سالار، وہ پتہ نہیں کیسے میرے منہ سے نکل گیا۔ آلین اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ اٹس اوکے آلین، مجھے اب عادت ہو چکی ہے، تم ریسٹ کرو، پھر آدھے گھنٹے تک ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے۔ سالار نے آلین کی طرف پشت کیے ہی اسے حکم دیا اور اپنی شرٹ پہنتا کمرے سے نکل گیا۔ آلین وہیں صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ابتہاج، کبھی معاف نہیں کروں گی، اب وقت آ گیا ہے تم سے سامنا کرنے کا ابتہاج، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ تم نے آلین کیانی کی محبت، اس کی دیوانگی دیکھی تھی، اب تم آلین کیانی کا انتقام دیکھو گے۔ وہ کیا ہے نا، آلین تو ہے ہی بدکار، پر قسم کھاتی ہوں میں تمہارے خاندان کے ایک مرد کی بدکاری دنیا کے سامنے نہ لائی تو میرا نام بھی آلین سالار دورانی نہیں۔ سالار، میرا سالار، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری گنہگار ہوں، میں واقعی ایک بدکار عورت ہوں جو پچھلے 18 سالوں سے اپنے ہی شوہر کے ساتھ قربت کے لمحوں میں اس آپ عاشق کا نام لیتی ہے۔ مجھ سے بڑھ کر بدکار کون ہو سکتی ہے؟ آلین کیانی وہیں بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسلام آباد شہر کے پوش ایریا میں کئی کنال پر مشتمل شاہ حویلی دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ کر دیتی تھی۔ ایک سفید رنگ کا آہنی گیٹ پار کرتے حویلی میں داخل ہوں تو ایک خوبصورت لان
جس کے بیچوں بیچ ایک فوارہ بنایا گیا تھا۔ لان کو خوبصورت طرح طرح کے پھولوں سے قابل دید بنایا گیا تھا۔ لان میں دوڑتے مور اور بطخیں اس حویلی کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ فورٹ سے ہوتے ہوئے جو ہی اندر آئیں تو حویلی کے اندر کا منظر دیکھنے والوں کو ثابت کر دیتا ہے۔ حویلی دیکھ کر ہی اس کے مکینوں کی عمارت اور اعلیٰ ذوق کا پتہ چلتا ہے۔ شاہ حویلی کے ہال کو بیرونی ممالک سے کرٹنز، ڈیکوریشن پیسز، وال کلاک، صوفے سے سجایا گیا ہے۔ شاہ حویلی میں رونق لگی ہوئی تھی۔ حویلی کی مالکن، جن کو بی جان کہا جاتا ہے، وہ اسٹک کے سہارے پورے گھر میں چیکنگ کر رہی تھی۔ خوشی کا سماں تھا۔ اس حویلی میں ملازم بھاگ دوڑ کر کام کر رہے تھے۔ بی جان اب آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ڈائننگ روم کی طرف بڑھیں، جہاں گھر کے تمام افراد ناشتے کی میز پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ گڈ مارننگ بی جان، سب لوگ یک زبان ہو کر بولے۔ بی جان مسکراتے ہوئے سربراہی کرسی پر بیٹھی اور اپنے خاندان کو مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ بی جان کا تعلق اس ملک کے مذہبی گھرانے سے تھا۔ ان کے شوہر امیر شاہ بخاری ایک مشہور کاروباری شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ دولت کی ریل پیل تھی، انہیں کبھی گمراہ نہ ہونے دیا۔ ان کے 3 بیٹے تھے، بڑے بیٹے حیدر شاہ بخاری، منجلے بیٹے واسق شاہ بخاری اور سب سے لاڈلے اور چھوٹے بیٹے ابتحاج شاہ حیدر شاہ کی شادی اپنے سے 5 سال بڑی شازیہ بیگم سے ہوئی اور ان سے ان کی 2 اولادیں پیدا ہوئیں۔ ذاوق حیدر شاہ، سدید حیدر شاہ۔ دوسرے بیٹے واسق شاہ کی شادی اپنی کلاس فیلو سے ہوئی، جن کا ایک ہی بیٹا تھا، زائم شاہ۔ واسق شاہ اپنی فیملی سمیت بیرون ملک مقیم تھے۔ اور ابتحاج شاہ کی شادی ان کی کزن زامیہ شاہ سے کی گئی، جن کی ایک ہی بیٹی تھی جو ان کی شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوئی۔ اس گھر کی اکلوتی بیٹی اور پوتی التفات شاہ۔ التفات کہاں ہے؟ بی جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں یہاں ہوں دادی جان، التفات شاہ نے پیچھے سے بی جان کو پیار سے حق کیا۔ بی جان نے اپنی لاڈلی پوتی کو دیکھا اور کھل اٹھی۔ التفات شاہ 5 فٹ کی خوبصورت نین و نقوش والی، لمبے سیاہ بال، سرخ و سفید رنگت کی مالک ایک معصوم سی لڑکی تھی، جو کہ FSC پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ہنس مکھ شفاف چہرے والی التفات شاہ گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ وہ ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ ناشتے کے بعد سب لوگ دوبارہ سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ بی جان جیسے ہی اپنے کمرے میں جانے لگی، ایک خوبصورت آواز پر ٹھٹک گئی۔ ہے بیوٹیفل لیڈی، ہاؤ آر یو؟ انہوں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ ان کا پوتا سدید حیدر شاہ تھا۔ مضبوط کسرتی جسم کا مالک، 6 فٹ سے نکلتا قد، سفید رنگت، کلین شیو کیے ہنس مکھ سدید حیدر شاہ لندن سے گریجویشن کر کے پاکستان لوٹا تھا۔ سدید شاہ سلام کرتے ہیں، پہلے ہی کیا طریقہ ہے؟ تم انگلینڈ جاتے ہی روایات بھول چکے ہو۔ بی جان نے سختی سے سدید کو ڈپٹا، مگر سدید شاہ ان کی بات کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ بی جان بھی سر جھٹکتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ التفات نے بی جان کے جاتے ہی سکھ کا سانس دیا اور اب ہینڈ فری کانوں میں لگائے موبائل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ اپنے آفس روم میں بیٹھا کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سامنے ہی لیپ ٹاپ کی چمکتی اسکرین پر بھی ایک نظر ڈال لیتا تھا۔ اسکرین پر اس کا ہنستا چمکتا چہرہ دیکھ کر وہ مسکرایا۔ وہ اس کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھتا تھا۔ آج بھی اس کی انسٹاگرام ID پر لگی اسٹوری نے اس کی سوچوں کا رخ کسی اور جانب کر دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ کتنی بار اس پر نہیں مٹا۔ وہ لڑکی اس کے دل کی دھڑکن بن بیٹھی تھی۔ وہ اس لڑکی تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ عاشق مزاج تھا، مگر اس لڑکی کو دیکھ کر وہ پاگل سا ہو جاتا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو زائم؟ اس کا دوست جواب اس کے کیبن میں داخل ہوا اور اسے سوچ میں مگن دے کر استفسار کیا۔ عزائم شاہ نے ایک نظر جواد کی طرف دیکھا اور پھر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اس کی طرف کی۔ شی از بیک ٹو پاکستان۔ عزائم شاہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، او آئی سی، نو ناؤ ڈونٹ ٹیل می یو آلسو وانا گو ٹو پاکستان۔ جواد نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، یپ آئی وانا گو ڈیئر بٹ یو نو مائی گرینڈ مدر ڈز ناٹ لائک می اینڈ مائی فیملی، ہاؤ کوڈ آئی اٹ پاسبل ٹو لیو ان اے اسٹرینج کنٹری۔ عزائم شاہ کی پاس پریشان ہونے کی یہ 100 وجوہات تھیں، جس پر جواد نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے اپنے عزیز جان دوست کی طرف دیکھا، جو کہ بھورے بال، ہلکی بھوری داڑھی، مضبوط کسرتی جسم اور ڈارک گرین آنکھوں والا برٹش لکس رکھتا تھا۔ عزائم شاہ ایک 26 سالہ ینگ بزنس مین تھا اور سوشل میڈیا انفلوئنسر تھا۔ لائم لائٹ لائف ہونے کے باوجود عزائم شاہ نے کبھی اپنی حد پار نہیں کی تھی۔ وہ اپنے اقدار اور روایات کو ہر چیز سے مقدم رکھتا تھا۔ اس کے برعکس دنیا والے اسے ایک مغرور اور گھمنڈی، بگڑا ہوا امیر زادہ سمجھتے تھے۔ ان میں سر فہرست پاکستان میں مقیم اس کے اپنے خاندان کے لوگ تھے، مگر عزائم شاہ کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنے کردار کے بارے میں دوسروں سے بہتر جانتا تھا۔ عزائم شاہ ایک لڑکی کی پر دل و جان سے فدا تھا۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس لڑکی سے اظہار کی ہمت نہ رکھتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کو جانتی نہیں تھی، بلکہ عزائم شاہ کی بیسٹ فرینڈ تھی وہ، مگر اس کے باوجود عزائم شاہ اظہار محبت سے ڈرتا تھا۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ سالار درانی نے پورا سفر خاموشی سے کاٹا تھا اور اس کی خاموشی کو آلین کیانی نے محسوس کیا تھا۔
وہ جیسے ہی ایئرپورٹ پہنچے تو وہیں کھڑے اپنی بیٹی کا انتظار کرنے لگے۔ دوسری جانب اس کے کپڑوں پر جوس گرنے کی وجہ سے وہ جھنجھلائی۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کے کان میں سرگوشی کی، آپ بھی میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں۔ اس نے فقط سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ کسی سے واش روم کا پوچھتی ہوئی واش روم میں داخل ہوئی اور فوراً سے اپنا کوٹ اتار کر ہینگ کیا۔ اوہ مائی گاڈ، میری تو ساری شرٹ ہی خراب ہو گئی ہے، اب کیا کروں؟ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ اتاری اور اب آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرائی۔ خوبصورت دلکش سراپا ایک بلاؤز اور جینس میں چھپا ہوا تھا۔ سفید رنگت، شہد رنگ آنکھیں، موڑی ہوئی پلکیں، گلابی ہونٹ، ستوا ناک اور شولڈر کٹ بالوں میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہارٹ، ویری ہارٹ جب اس نے اپنے پیچھے ایک مردانہ آواز سنی۔ وہ غصے اور کانفیڈنس سے پیچھے دیکھنے لگی۔ شرم نہیں آتی مسٹر، لیڈیز واش روم میں آ کر لڑکیوں پر لائن مار رہے ہو؟ اس نے ایک ادا سے سامنے کھڑے لڑکے سے کہا۔ بلا شبہ وہ لڑکا بہت ہینڈسم تھا۔ لڑکے کے چہرے پر مسکراہٹ نے اسے سیخ پا تو کیا، مگر وہ خود پر قابو پاتی اس کی کلاس لینے لگی۔ نہیں میڈم، ایسا دلکش اور ہوشوبہ سراپا دیکھنے کے بعد کون کافر شرم کرے گا؟ بائی دا وے مائی سیلف سدید حیدر شاہ اینڈ دس واش روم از فار جینٹس۔ وہ ایک نظر باہر دیکھنے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑتا واش روم سے باہر لایا اور اس کو اشارے سے جینٹس واش روم بورڈ کی طرف متوجہ کیا۔ وہ شرمندہ سی ہوتی نظریں جھکا گئی۔ وہ فرسٹ ٹائم پاکستان آئی تھی اور ایکسائٹمنٹ میں اس کی طرف دھیان نہ دے سکی۔ آئی ایم سوری، سدید شاہ ہنستا ہوا اس کا ہاتھ پکڑتا اندر کی طرف بڑھا۔ واش روم میں داخل ہوتے ہی سدید نے اسے ویس سے پکڑ کر قریب کیا۔ کیا میں آپ کے ساتھ فلرٹ کر سکتا ہوں؟ اس نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جس پر وہ اسے دھکا دیتی پیچھے ہوئی اور اپنی شرٹ وہیں پھینکتی، کوٹ پہنتی، بٹن بند کرتی وہاں سے جانے لگی۔ ارے محترمہ، اپنا نام تو بتا دو، سدید حیدر نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ مریحہ سالار درانی، وہ اس کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی۔ نائس نیم، سدید حیدر نے دل پھینک انداز میں کہا۔ فلرٹی، مریحہ درانی ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ سب سدید حیدر نے اس کی شرٹ اٹھائی۔ انگریز بچی، سدید حیدر ہنستا ہوا دل میں بولا۔ وہ اس کا کانفیڈنس دیکھ کر یہ تو جان ہی گیا تھا کہ یہ لڑکی باہر کی پیداوار ہے۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، پورے بال، ہلکی داڑھی، مضبوط کسرتی جسم کا مالک میجر ضابق حیدر اپنی سرکاری گاڑی سے باہر نکلا۔ خاکی وردی میں ملبوس، بائیں ہاتھ میں امپورٹڈ گھڑی پہنے، بالوں کو بنا کسی جیل کے سیٹ کیے وہ عادی تھا۔ اس قدر توجہ کا اسے معلوم تھا اس کی سحر انگیز شخصیت کا جادو ہر کسی پر چھا جاتا ہے۔ وہ جو لوگوں کی اپنے بارے میں چہم گوئیاں سن کر لطف اندوز ہو رہا تھا، یکدم حال میں ہونے والے شور کی طرف متوجہ ہوا۔ ارے وہ دیکھو، انوت سالار درانی! او مائی گاڈ، the hottest lady is here of this beauty! اٹی ٹھنڈ میں بھی ہال میں گرمی والا ماحول پیدا ہو گیا۔ اس طرح کے کئی کمنٹس میجر ضابق کے کانوں سے ٹکرائے۔ میجر ضابق نے اپنے سامنے دیکھا تو وہ ایک ادا سے ہال میں انٹر ہوتی نظر آئی۔ بلیک شرٹ اور بلیک جینس پر بلیک ہی لانگ کوٹ کندھوں پر رکھے، ٹخنوں تک آتے کوٹ، شوز پہنے، بالوں میں سن گلاسز ٹکائے، براؤن کمر کو چھوتے بال، سبز آنکھوں پر مڑی ہوئی پلکیں، سرخ خالص گلابی ہونٹ، سراہی دار گردن اور ہونٹوں اور گردن پر دل کا نشان انوت درانی کی خوبصورتی کو بڑھا رہا تھا۔ وہ ایک ادا اور شان بے نیازی سے چلتی آ رہی تھی جب بہت سے لوگ اس کے گرد جمع ہوئے۔ بلیک بیوٹی، میجر ضابق نے سرگوشی کرتے انداز میں کہا۔ میم ایک سیلفی؟ انوت درانی کے لبوں پر مسکراہٹ کھل اٹھی۔ اس نے لوگوں کے ساتھ سیلفی لینا شروع کی۔ وہ ایک مشہور ماڈل اور ایکٹریس تھی، اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی تھی۔ انسٹاگرام، فیس بک پر ملینز کے حساب سے اس کے فالوورز تھے جو اس سے محبت کرتے تھے، اور انوت درانی بھی اپنے فالوورز کو اپنی ہر ایکٹیویٹی کے بارے میں آگاہ رکھتی تھی۔ اس نے حسن اپنی ماں آلین کیانی سے چرایا تھا، تو لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہنا، دوسروں کی عزت کرنا اس نے اپنے باپ سالار درانی سے سیکھا تھا۔ میجر ضابق اسے پلر کے ساتھ ٹیک لگائے، ہاتھ سینے پر باندھے، مسکراتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ انوت درانی سے کافی حد تک واقف تھا۔ وہ اس کے کزن زائم کو ماڈل بھی تھی، جس کی وجہ سے وہ اکثر اسے زائم کی سٹوریز اور پوسٹ میں دیکھتا رہتا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بنا تھا کہ وہ کبھی انوت درانی کو سامنے دیکھے گا۔ آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر میجر ضابق کو ماننا پڑا کہ اس نے انوت درانی جیسا کامل حسن آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس سے بات کرنے کا خواہاں تھا جب انوت درانی اس کے پاس سے اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد آگے بڑھ گئی۔ میجر ضابق کو اپنا یوں نظر انداز ہونا ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ دانت پیستا ہوا اس کی طرف ہی دیکھتا رہا۔ اس کی اتنی جرأت، مجھے ضابق حیدر شاہ کو اگنور کرے گی؟ میجر ضابق جو شروع سے ہی مرکز نگاہ بننے کا عادی تھا، اسے انوت درانی سے اس قدر نظر انداز ہونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ویل، خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ دیکھتا ہوں انوت درانی کب تک تم ہمیں میجر ضابق حیدر کو نظر انداز کرتی ہو۔ میجر ضابق حیدر نے تمہیں اپنی داسی نہ بنایا تو نام بدل کر رکھ دینا میرا۔ تم جیسا حسن میجر ضابق کے قدموں میں بیٹھا ہوتا ہے۔ میجر ضابق بہت مغرور لہجے میں بولا، مگر وہ بھول چکا تھا کہ سامنے بھی انوت درانی ہے جس کے حسن کی مثال نہیں ملتی تھی۔
وہ ملکاؤں سا حسن رکھنے والی لڑکی کتنے دلوں کو دھڑکا چکی تھی۔ وہ اتنی بے مول نہ تھی کہ میجر زاوی کی ایک نظر التفات پر پگھل جاتی۔ دوسری جانب انوت درانی بڑی تمکنت سے چلتی ہوئی ویٹنگ ایریا میں داخل ہوئی، جہاں اس کے بابا اور ماما فل سیکیورٹی کے درمیان کھڑے تھے۔ انوت درانی کے چہرے پر مسکراہٹ کھل اٹھی۔ ہیلو مائی ہینڈسم اولڈ مین۔ انوت درانی نے پیار سے سالار درانی کی طرف دیکھا۔ ہے مائی لٹل بیوٹی کوئین ہاؤ آر یو؟ سالار درانی نے آگے بڑھتے انوت کو گلے سے لگایا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آئی ایم آل رائٹ بابا، آئی ریئلی مس یو۔ انوت درانی نے سالار درانی کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور احترام محبت سے اس کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگایا۔ علین کیانی پاس کھڑی یہ منظر ٹپٹپائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ انوت کی نظر جیسے ہی علین کیانی میں پڑی، وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ مائی ایموشنل لیڈی، آئی لو یو سو مچ۔ انوت درانی محبت سے اپنی ماما سے مخاطب ہوئی۔ آئی لو یو ٹو میری جان۔ علین کیانی نے بھی اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ ایکسکیوز می، اگر یہاں ایموشنل سین ختم ہو گیا ہو تو مجھ سے بھی مل لیجیے۔ آپ کی ہی بیٹی ہوں، مریحہ درانی نروٹھے پن سے بولی تو سالار اور علین ہنستے ہوئے ایک ساتھ اس کی طرف بڑھے اور دونوں نے ایک ساتھ ہی اسے حگ کیا۔ ہماری بیٹی نے تو ہمیں آنے کا بتایا ہی نہیں، علین نے مسکراتے ہوئے شکوہ کیا۔ اگر بتا دیتی تو سرپرائز کیسے دے پاتی؟ مریحہ درانی ایک ادا سے بولی، جس پر علین اور سالار کے ساتھ انوت نے بیک زبان کہا اوہ، جس پر مریحہ درانی لب بھیج گئی اور یہ خوبصورت منظر دو لوگوں نے بڑے پرشوق انداز میں دیکھا تھا۔ ایک منٹ میں مسٹر رحمان سے مل کر آتی ہوں، علین نے سالار کو کہا، جس کے قدم باہر جاتے رک گئے۔ وہ یہاں؟ سالار نے سوالیہ انداز میں کہا۔ ہاں، وہ آج ہی آنے والے تھے، لگے ہاتھوں ایئرپورٹ پر ان سے بھی مل لیتی ہوں۔ سیاسی پروٹوکول۔ علین کیانی آنکھ دباتے سالار سے مخاطب ہوئی۔ سالار درانی سر جھٹکتا بیٹیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے علین کی ان سیاسی سرگرمیوں میں بالکل دلچسپی نہ تھی۔ وہ انوت اور مریحہ کو لے کر ایئرپورٹ سے باہر نکلا۔ علین کیانی اس سیاسی شخصیت سے ملنے کے بعد اور اپنی سپورٹ کا ان کو یقین دلانے کے بعد جیسے ہی واپس مڑی تو کسی نے اسے پلر کی دوسری طرف کھینچا۔ وہ نازک ڈور کی مانند اس کی طرف کھینچی جا رہی تھی جب اس شخص نے اسے ویسٹ سے پکڑ کر اپنے بہت قریب کیا۔ سو دا ریئل بیوٹی از ہیئر۔ علین کیانی جو آنکھیں زور سے میچے ہوئی تھی، اس آواز کو سننے کے بعد اس کے خوبصورت لبوں پر مسکراہٹ کھل اٹھی۔ میجر زاوی سرگوشی کے انداز میں اس کے لب ہلے تھے اور اس نے آنکھیں کھولتے ہی اس خوبرو مرد کو دیکھا۔ میجر زاوی کی آنکھوں میں بھی ثناءشاہی کی چمک تھی۔ علین نے آگے بڑھتے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ ہاؤ آر یو مائی لٹل بوائے؟ علین کیانی نے زاوی کی طرف محبت سے دیکھا۔ یور لٹل بوائے از نو مور لٹل مسز علین درانی۔ زاوک حیدر اس کے لٹل بوائے کہنے پر خوب بدمزہ ہوا تھا۔ میرے لیے تم بچے ہی رہو گے، چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جاؤ، علین کیانی ایک ادا سے بولی۔ میجر زاوک نے اپنی آنکھیں چھوٹی کی اور ہمیں سکیڑ کے اس نے دیکھا۔ بائی دا وے، ان 6 ماہ میں بالکل بھی نہیں بدلی ہیں آپ، پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہیں، میجر زاوک نے ستائش کے انداز میں کہا۔ اور ہارٹ بھی نہ؟ علین کیانی نے بال جھٹکتے پوچھا۔ نہیں، مجھے اس بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں۔ میرا آپ کا احترام کا رشتہ ہے جو آپ کے آگے پیچھے ندیدے کتوں کی طرح پھرتے ہیں۔ ان سے پوچھے گا کہ آپ ہاٹ ہیں یا نہیں، میجر زاوک نے ٹھوس اور سرد لہجے میں کہا۔ سیریسلی زاوی، ان کتوں میں سر فہرست تمہارا چاچا ہے۔ علین کیانی کے لہجے اور آنکھوں میں نفرت تھی جسے زاوک نے بھی محسوس کیا۔ جانتا ہوں مگر کچھ کہہ نہیں سکتا، میجر زاوک نے ایک سرد آہ بھری۔ اور سناؤ، شاہ فیملی کا کیا حال ہے؟ مذہب کا لبادہ اوڑھے بدکاریاں عروج پر ہوں گی نا سب کی؟ علین کیانی کے زہر قند لہجے نے زاوک کو غصہ دلایا۔ انف مسز درانی، کتنی بار کہا ہے کہ میرے خاندان کے ایک مرد کی غلطیوں پر پورے خاندان کو الزام مت دیا کریں، میجر زاوک نے غصے سے کہا۔ ریلی زاوک، تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارے خاندان کی ہر عورت، ہر مرد نے مجھ بدکار کو برباد کیا تھا؟ میجر زاوک کو علین کے لہجے نے شرمندہ کر دیا۔ میں جانتا ہوں ماضی میں آپ کے ساتھ بہت غلط ہوا، مگر سالار درانی نے آپ کو سہارا دے کر آپ کی ہر مشکل دور کی ہے۔ ہر علین کیانی کی زندگی میں سالار درانی نہیں آ سکتا، یا پھر علین کیانی ایک ہی ہے اور سالار درانی بھی؟ میجر زاوک نے علین کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر آگے بڑھتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیتا ہوا بولا۔ آپ کی میری ملاقات چاہے کتنی ہی خوشگوار کیوں نہ ہو، اس ملاقات کا اختتام ہمیشہ ہارش لفظوں کے تبادلے پر ہوتا ہے، اور ہر بار کی طرح یہی کہوں گا، آپ بدکار نہیں تھی اور نہ ہی بدکار ہو۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتا آگے بڑھ گیا۔ علین کیانی نے اسے ڈبڈباتی نظروں سے دیکھا۔ دور جاتے دیکھا۔ وہ بھلے شاہ خاندان کے ہر فرد سے نفرت کرتی تھی، مگر اس لڑکے نے ہمیشہ اسے عزت و احترام دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی زاوک سے کبھی نفرت نہیں کر سکی۔ اس کی وجہ یا تو عمر کا ایک خوبصورت حصہ اس کے ساتھ گزارنا تھا، یا پھر وہ واحد شخص تھا اس خاندان کا جو اسے عزت دیتا تھا۔
وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی باہر نکلی اور گاڑی میں اپنی چھوٹی سی فیملی کو اپنا منتظر پایا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گاڑی تک پہنچی۔ جب کسی کی نظریں خود پر محسوس کرتے اس نے سر اٹھا کر اس جانب دیکھا تو میجر ضابط کو اپنی طرف دیکھتے پا کر مسکرا اٹھی۔ دوسری طرف میجر ضابط آلین کے آنے سے ملنے کے بعد جیسے ہی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اس نے انود درانی کو اپنی گاڑی کی سیٹ سے پشت لٹکائے دیکھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس دلکش حسینہ کو دیکھتا رہا جو اس کی بے تابیوں سے بے خبر تھی۔ آلین کیانی گاڑی میں بیٹھی تو اس کی دونوں بیٹیوں نے اپنے سر اس کے کاندھے پر رکھے اور آلین کیانی نے ایک خوبصورت تصویر کیپچر کی اور اسے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپلوڈ کیا۔ میجر ضابط جو کافی دیر سے ان کو دیکھ رہا تھا گاڑی کے شیشے دوبارہ سے چڑھنے پر خوب بدمزہ ہوا اور اپنا فون نکال کر جیسے ہی اس نے واٹس ایپ آن کیا آلین کیانی کے اسٹیٹس کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بیوٹیفل فیملی اسٹے بلیسڈ آلویز، ایک کمنٹ اس کی پکچر کے نیچے لکھنے کے بعد میجر ضابط نے سردہ بھری آلین اس کے کمنٹ دیکھتے ہی مسکرا اٹھی، مگر اب وہ مزید اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ سوچتے ہی وہ اپنی بیٹیوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ڈارک بلو شلوار قمیض پر ڈارک بلو ہی ویسٹ کوٹ پہنے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، بائیں بازو میں امپورٹڈ گھڑی اور انگلیوں میں پکراج اور مرکت پتھر سے جڑی انگوٹھیاں پہنے وہ نہایت ہی سوبر پرسنالٹی کا مالک آئی جی ابتحاج شاہ تھا جو اپنی سرکاری گاڑی میں بیٹھا باہر کے نظارے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ذہن بہت الجھا ہوا تھا۔ وہ اپنے عہدے کی وجہ سے شہر سے باہر رہتا تھا۔ آج 3 مہینوں بعد وہ اپنے گھر جا رہا تھا۔ فون کے رنگنے سے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ فون کان سے لگائے مخاطب ہوا۔ ہاں بولو، کیا خبر ہے؟ ابتحاج شاہ نے سوال کیا۔ سر، کل آپ اسلام آباد کے ایک کالج کی اوپننگ سرمنی میں انوائٹڈ ہیں، اس کا سیکرٹری اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بولا۔ اور کون کون ہے؟ ابتحاج شاہ نے بے دلی سے پوچھا۔ آلین سالار درانی، اس کے سیکرٹری نے گویا اس کے اعصاب پر حملہ کیا۔ واٹ؟ ابتحاج شاہ جو سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس نے آنکھوں سے گلاسز ہٹائے۔ از شی بیک؟ وہ فقط اتنا ہی پوچھ سکا۔ یس سر، شی از بیک۔ سیکرٹری کی بات سنتے ہی اس نے اپنی آنکھیں میچ سے فون بند کر دیا۔ تو تم سے ملنے کا وقت آ پہنچا ہے آلین سالار درانی۔ آلین سالار درانی بے وفا عورت، ابتحاج شاہ زہرخند لہجے میں بولا۔ تھوڑی دیر بعد اسی گاڑی شاہ حویلی کی پہنچ میں داخل ہوئی۔ وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے مین گیٹ پار کرتے ہال میں داخل ہوا جہاں اس کی والدہ اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ ابتحاج شاہ بے احترام سے اپنی ماما کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ان سے ملا۔ کیسی ہیں بی جان؟ ابتحاج شاہ ان سے حال احوال پوچھتا باقی سب کو نظر انداز کرتا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ بابا اس خوبصورت پکار پر اس کے کمرے کی طرف جاتے قدم رک گئے اور وہ مسکراتے ہوئے پلٹا۔ میری بیٹی، التفات شاہ، ابتحاج شاہ کے لہجے کی مان اور محبت کو حویلی کے سب مکینوں نے محسوس کیا۔ التفات شاہ بھاگتے ہوئے اپنے باپ کے سینے سے لگی اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ ابتحاج شاہ بھی اپنی بیٹی کو لے کر سیدھا ٹیرس کی طرف بڑھا۔ کافی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں آیا تو زامیہ شاہ بلو انڈین سٹائل بیک لیس ساڑی پہنے نک سے تیار کھڑی تھی۔ وہ ابتحاج کو دیکھتے ہی اس کی طرف بھاگتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ ابتحاج شاہ نے اسے دھکا دیتے انداز میں پیچھے کیا۔ یہ کیا بھولیا بنا رکھا ہے تم نے؟ چینج دس ڈریس۔ ابتحاج شاہ نخوت سے بولتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ زامیہ شاہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ جب ابتحاج شاہ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، انسان کو اتنا سینس تو ہونا چاہیے کہ فیشن وہ کرے جو اس پر سوٹ کرتا ہو۔ ابتحاج شاہ دل جلانے والے انداز میں بولا اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ زامیہ شاہ اپنی تمام تر ہمت مجتمع کرتی اس کے پیچھے ڈریسنگ روم میں گئی جہاں وہ شرٹ لیس کھڑا اپنے کپڑے سلیکٹ کر رہا تھا۔ اس کا مضبوط کسرتی جسم جیسے ہمیشہ جم کر کے وہ فٹ رکھتا تھا۔ زامیہ شاہ کو اس جسم کی کشش کھینچتی جا رہی تھی۔ اس نے پیچھے سے بھاگتے ہوئے اس کو گلے لگایا۔ وہ دیوانوں کی طرح ابتحاج کے کاندھوں اور گردن پر بوسہ دے رہی تھی۔ اس کی انگلیاں ابتحاج کے سینے پر رینگ رہی تھیں۔ ابتحاج شاہ نے پیچھے مڑتے ہی اس کو کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اپنے ہونٹ سے گردن پر ٹکائے۔ آہستہ آہستہ پیچھے ہوتا اسے دیوار کے سہارے کھڑے کیا اور اپنے لب زامیہ کے پیاسے لبوں پر رکھ دیا اور ان کو چومنے لگا۔ زامیہ شاہ نے مضبوطی سے یہ گردن کے گرد اپنا حصار باندھا اور ساتھ ہی برے طریقے سے اس کے پورے جسم کو اپنے ہاتھوں سے مسلنے لگا۔ زامیہ شاہ جانتی تھی کہ اس کی کوئی مزاحمت ابتحاج شاہ کو نہیں روکے گی۔ وہ خود بھی اس کی قربت کے لیے مچل رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ اپنی ضرورت پوری کرتا اس سے الگ ہوا اور اب صوفے پر بیٹھا سگریٹ سلگانے لگا۔ زامیہ شاہ خود کو سنبھالتی اس کی گود میں اس انداز میں بیٹھی کہ اس کے چہرے کا رخ ابتحاج کی طرف تھا۔ شاہ، میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، آپ کی شدتیں، آپ کا غصہ سب برداشت کر سکتی ہوں، بس مجھے خود سے الگ مت کیجیے گا۔ زامیہ شاہ اس کی داڑھی کو چھوتی بول رہی تھی۔ ابتحاج شاہ نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ زامیہ، وہ واپس آ گئی ہے، ابتحاج شاہ مدہوش لہجے میں بولا۔ وہ کون؟ زامیہ نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آلین، میری آلین، تمہاری دوست آلین۔
ابتہاج شاہ کی بات سنتے ہی ایک طنزیہ مسکراہٹ زامیہ کے چہرے پر کھلی۔ اوہ آئی سی، آپ کی وہ مسٹریس آلین کیانی، آئی ایم رائٹ، آپ اپنی اس مسٹریس کی ہی بات کر رہے ہیں نا؟ زامیہ شاہ کے لہجے میں سام سی پھٹکار تھی۔ شٹ اپ یو بلڈی بٹ، شی از ناٹ مائی مسٹریس، شی از مائی ہارٹ بیٹ، شی از دا اونلی کوئین آف مائی ہارٹ۔ ابتہاج شاہ، جس نے غصے سے زامیہ کو اپنی گود سے نیچے گرایا، اب زمین پر بیٹھا اس کا گلا دباتے جنونی انداز میں بولا، اور پھر اس سے الگ ہوتا ہوا واش روم چلا گیا۔ زامیہ شاہ وہیں زمین پر بیٹھی بری طرح کھانس رہی تھی۔ میں شادی کے اتنے سال بعد بھی تمہیں ابتہاج کے دل سے نہیں نکال پائی آلین کیانی۔ تم ایک بدکار عورت ہو اور میں اس بات کا یقین ابتہاج کو ضرور دلواؤں گی۔ اسلام آباد کے پوش ایریا کے اس کلب میں تیز آواز میوزک پر لڑکے اور لڑکیاں ڈانس کرنے میں مگن تھے۔ یہ سب لڑکیاں جو ایلیٹ کلاس اور اپر کلاس سے تعلق رکھتی تھیں، ان کی ڈریسنگ ویسٹرن اسٹائل تھی۔ ان کی ڈریسنگ دیکھ کر کوئی بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے بغیر نہ رہ پائے۔ یہ لڑکیاں پارٹی کی دلداداں تھیں تو کچھ اپنے بوائز فرینڈ کے ساتھ پارٹی میں آئی تھی۔ ایک طرف کچھ لڑکے لڑکیاں شیشہ پینے میں مصروف تھے۔ فل ویسٹرن ماحول تھا اس کلب کا، جبکہ کہنے کو یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا۔ ایک کارنر پر صوفے پر بیٹھی مست نظروں سے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے کہنے پر ہی اس کلب میں آئی تھی۔ وہ اس کا بیسٹ فرینڈ اور کلاس فیلو تھا۔ بالوں کا ہیئر سٹائل بنائے، وائٹ شرٹ جس کے اوپری 3 بٹن کھلے تھے، گلے میں چین ڈالے، کلین شیو کیے، یہ لڑکا لوفر لگتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اسے پسند کرتی تھی۔ اور آج کے کہنے پر ہی وہ اس کلب میں آئی تھی۔ وہ گھر سے برقع پہن کر دوست کی برتھ ڈے پارٹی کا بول کر نکلی تھی، مگر جیسے ہی اس کی گاڑی اس کی دوست کے گھر کے سامنے رکی، وہ گاڑی سے نکل کر اس کے گھر کے اندر گئی، اور جو ہی گاڑی واپسی کی طرف مڑی، یہ درختوں کی اوٹ میں چھپتی ہوئی دوسری گاڑی میں بیٹھی اور اپنا برقع اتار کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینکا، اور اس کی دوست جو سب صورتحال سے واقف تھی، اس کو مطلوبہ جگہ لے کر گئی، جہاں اب وہ اپنے اس فرینڈ کے پاس ایک بلیک ٹائٹ اور ہاف سلیو وائٹ شارٹ فراک میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لڑکے نے اس کو ایک کارنر پر صوفے پر اپنے پاس بٹھایا تھا۔ وہ اسموکنگ میں مصروف تھا اور ساتھ اس کے جسم کے حساس حصوں کو چھو رہا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو میری جان، وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتا بولا۔ وہ لڑکی مسکرا اٹھی۔ اب وہ اپنے ہونٹ اس کے ہاتھوں، بازوں اور پھر گردن لے کر آیا۔ وہ لڑکی اس کی اس حرکت پر سمٹتی ہوئی شرماتی ہوئی اس کی گردن کے گرد باہوں کا حصار بنانے لگی۔ وہ اسے صوفے پر لٹا کر جگہ جگہ اسے بوسہ دینے لگا۔ کین آئی سی یور انر بیوٹی؟ جیسے ہی اسے لگا کہ اب لڑکی اس کو انکار نہیں کرے گی، اس نے ایک جال پھینکا۔ نہیں، آئی ایم سوری، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اس لڑکی کے سائیکی سمجھ چکا تھا، اسے انکار سننا تھا، وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ اٹس اوکے ہنی، جسٹ ریلیکس۔ وہ بس اتنا ہی بولا تھا، اور پھر جوس کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا اور خود پاس پڑی ووڈکا کا گھونٹ اپنے حلق میں اتارنے لگا۔ آج نہیں تو کل، کبھی تو میرے پاس آؤ گی ہی چڑیا، خوب مزے لوں گا تمہارے اس دلکش جسم کے۔ وہ ایک شیطانی سوچ سوچتے دل ہی دل میں مسکرایا۔ مجھے گھر جانا ہے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ لڑکی رسٹ واچ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ایک شرط پر؟ وہ لڑکا بولا۔ کیسی شرط؟ لڑکی نے سب کا حیرت زدہ ہو کر دریافت کیا۔ میری گود میں بیٹھ کر مجھے کس کرو۔ اس کی شرط سنتے وہ لڑکی ادھر ادھر دیکھتی اس کی گود میں بیٹھی اور اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ کافی دیر بعد اس لڑکے نے اسے جانے کی اجازت دی اور وہ اس سے گلے ملتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ جیسے ہی اپنے اپارٹمنٹ پہنچا تو جلدی سے چینج کرتا ہوا فریش ہو کر ڈائننگ ایریا میں پہنچا، جہاں اس کی ماما نے کھانا ٹیبل پر سجایا ہوا تھا۔ وہ ان سے ملتے ہوئے کرسی گھسیٹتا بیٹھا۔ ڈیڈ کہاں ہیں؟ اس نے اپنی ماما سے استفسار کیا۔ تمہارے ڈیوڈ انکل کی طبیعت خراب ہے تو تمہارے بابا ان کو لے کر ہاسپٹل گئے ہیں، اس کی ماما نے اسے بتاتے ہوئے پاستے کا ڈونگا اسے پاس کیا۔ وہ فقط اتنا ہی بولا اور پھر کھانے کے بعد اپنی ماما کو برتن سمیٹنے میں مدد کرنے لگا۔ پھر برتن دھونے کے بعد اس نے ماما کے لیے اور اپنے لیے کافی بنائی۔ یہ تھی اس کی سادہ زندگی جس کو وہ پسند کرتا تھا۔ اس کی شوبز انڈسٹری اور فینس کو لگتا تھا کہ وہ انتہائی شاہانہ زندگی گزارتا ہے، مگر در حقیقت وہ لندن کے ایک چھوٹے سے ویل فرنشڈ اپارٹمنٹ میں اپنے بابا اور ماما کے ساتھ پیار محبت اور سادہ زندگی گزار رہا تھا۔ سدیج شاہ نے جیسے ہی کمرے میں پہنچتے فون آن کیا تو انسٹاگرام لاگ ان کی تمام اپ ڈیٹس چیک کرتے اس نے عزائم کی انسٹاگرام پوسٹ پر کمنٹ کیا، مائی ہینڈسم کزن، لو یو اینڈ مس یو۔ اسکرول کرتے اس کی ایک آئی ڈی پر نظر پڑی۔ اس نے جیسے ہی وہ آئی ڈی آن کی تو مریحہ سالار دورانی کا اکاؤنٹ دیکھ کر اس نے لب او کے انداز میں سکیڑی اور فوراً سے اسے میسج کر دیا، ہائی ہاٹی، آئی وانا ڈو سم فلرٹ پلیز الاؤ می۔ مریحہ کا اکاؤنٹ پبلک تھا اس لیے اب وہ اس کی پوسٹ دیکھنے میں مصروف تھا۔ ہاٹ، ویری ہاٹ، بس ایک بار فلرٹ کرنے کی اجازت دے دو۔ سدیج شاہ شرارتی انداز میں مسکرایا۔ دوسری جانب مریحہ اس کا میسج دیکھ کر تلملا اٹھی، کمینہ،
گھٹیا 2 نمبر فلرٹی، اور پھر اس کی میسج کو کئی بار پڑھتے ہوئے زور زور سے ہنسنے لگی۔ پاگل، مریحہ پھر خود کو آئینے میں دیکھتی سر پر ایک چت لگاتی باہر کی جانب چلی گئی۔ دا موسٹ گورجیس مین ان مائی فیملی، آئی لو یو زائم۔ عزائم شاہ کی پوسٹ پر زاوق حیدر کمنٹ کرتا فون بند کرنے لگا، مگر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی انود کا اکاؤنٹ چیک کرنے سے باز نہ آیا۔ انود کی زیادہ تر پوسٹ عزائم کے ساتھ تھی۔ عزائم اور انود کو اتنا قریب دیکھ کر زاوق کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے انود کو پہلی بار دیکھا تھا، مگر انود کو دیکھنے کے بعد اسے لگا کہ اس نے حسن تو آج سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وہ ہر مرد کی طرح انود کی قربت کی خواہش دل میں رکھنے لگا، مگر وہ چاہ کر بھی انود کی طرف قدم نہیں بڑھا پا رہا تھا۔ وجہ اس کا علین کیانی کی بیٹی ہونا تھا یا عزائم شاہ کی محبت۔ عزائم شاہ اس کا سب سے بیسٹ اور اکلوتا کزن تھا، جو اسے اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز تھا۔ وہ عزائم کی خوبصورتی سے بہت متاثر تھا، اور یہ سچ تھا۔ ابتہاج شاہ کے بعد حسن عزائم حیدر کے پاس بے مثال تھا۔ میجر زاوق بھی کسی سے کم نہ تھا، گویا حسن ان کے خاندان کی میراث ہو، مگر پھر بھی عزائم شاہ اور ابتہاج شاہ ایک الگ مثال رکھتے تھے۔ ان کی شان بے نیازی اور لاپرواہی نے انہیں گھر کے تمام مردوں سے ممتاز کر رکھا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے علین کو کال ملائی، جو کہ پہلی بیل پر اٹھا لی گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ زاوق نے سوال کیا۔ میں تو خوبصورت ہوں لٹل بوائے، تمہیں آج میری کچھ زیادہ ہی نہیں یاد آ رہی؟ علین کیانی ایک نظر اپنی فیملی پر ڈالتی جو باتوں میں مصروف تھے زاوق سے بولی۔ مجھے ملنا ہے آپ سے، زاوق نے نروٹھے لہجے میں کہا۔ آج ہی تو اتنی دلچسپ ملاقات ہوئی ہماری، بھول گئے کیا؟ علین کیانی دیوار سے ٹیک لگائیں بولی۔ مجھے وقت اور جگہ سینڈ کر دیجیے گا، میں آ جاؤں گا۔ میجر زاوق نے ضدی اور سرد لہجے میں کہا۔ اپنے نانا کے گھر آ جانا، میں وہیں ہوں گی۔ علین کیانی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ نانا کے گھر مطلب درانی ہاؤس؟ ٹھیک ہے مامی، میں آ جاؤں گا۔ میجر زاوق نے یہ کہتے ہی کال کاٹی اور علین کیانی وہیں پلر سے ڈیگ لگائے گہری سوچ میں مبتلا ہو گئی۔ اکیلے اکیلے کیا سوچا جا رہا ہے؟ سالار درانی نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لیا، بال ہٹاتے اپنے لب اس کی گردن پر رکھے۔ علین کیانی نے اپنی آنکھیں بند کرتے سالار کی قربت کو محسوس کیا۔ کچھ نہیں، زاوق کی کال تھی، ملنے کی ضد کر رہا ہے۔ علین کیانی نے سالار کے گوش گزار سب معاملہ کیا۔ اچھا صحیح ہے، یہ تو اچھی بات ہے، اس کے آنے سے تم بھی فریش ہو جاتی ہو۔ سالار درانی نے علین کی پریشانی پر بوسہ دیا اور اسے باہوں کے گھیرے میں لیے ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھا، جہاں اس کی بیٹیاں اس کی منتظر تھیں۔ درانی ہاؤس کی صبح کا یہ منظر قابل دید تھا، جہاں علین کیانی اپنی نگرانی میں پورے گھر کی صفائی کروانے کے بعد کچن میں مصروف تھیں۔ آج اس کا ارادہ سب کچھ زاوق کی پسند کے مطابق بنانے کا تھا۔ ارے واہ، مائی ہاٹ اینڈ سیکسی وائف، کیا ہو رہا ہے آج آپ اور کچن میں؟ اٹس اسٹرینج۔ سالار درانی جو کہ جاگنگ کرنے کے بعد روم میں گیا تو علین کو کمرے میں نہ پانے کے بعد اسے ڈھونڈتا کچن میں آیا۔ چپ، بالکل چپ، صبح صبح آپ کے ارادے بہت خطرناک لگ رہے ہیں مجھے، مسٹر ابی۔ یو مے ہیو ٹو گو ناؤ، آئی ایم لٹل بٹ بزی۔ علین کیانی جو کہ کسی گاؤن پہنے کوکنگ میں مصروف تھی، سالار کو دیکھتے ہی اس سے جان چھڑاتے انداز میں بولی، مگر وہ سالار درانی ہی کیا جو علین کیانی پر اپنی شدت نچھاور کیے بغیر رہ سکے۔ سالار درانی ادھر ادھر دیکھتا آگے بڑھا اور علین کے کمر کے گرد اپنے ہاتھ باندھتے اس کی گردن پر اپنے ہونٹ ضبط کرتا اس کی دودھی اور شفاف گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ علین کیانی تو اس کے لمس پر تڑپ اٹھی تھی۔ اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑتے سالار کو اس کا کام کرنے دیا اور آنکھیں بند کیے۔ سالار کے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتی رہی۔ سالار کی انگلیاں علین کے سینے پر حرکت کرتی نیچے کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ سالار کی انگلیاں علین کے پیٹ پر حرکت کر رہی تھیں اور اس کے گاؤن کی ڈوری میں الجھی ہوئی تھیں۔ علین کیانی نے ہمت مجتمع کرتے پیچھے مڑتے ہی اپنے ہونٹ سالار کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ کافی دیر تک سالار اور علین اپنی سانسوں کا تبادلہ کرتے رہے۔ سالار اب علین سے تھوڑا دور ہوا اور اس کے گاؤن کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ علین نے اپنا گاؤن کھولنے میں سالار کی مدد کی تو سالار اس کے گاؤن کی ناٹ کھولتا اب اس کے سینے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ علین، روم میں چلیں، سالار نے علین کے کان کے پاس سرگوشی کرتے انداز میں کہا۔ نو سالار، نوٹ ناؤ، آئی واننا میک سم تھنگ اسپیشل فار مائی بوائے، پلیز گیو می سم ٹائم۔ علین نے انکار کرتے ہوئے سالار سے کہا، جس پر سالار لب بھیجتا کچن سے باہر چلا گیا۔ علین گہرے سانس لیتی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ سالار اور اپنے درمیان فاصلے کم کرنا چاہتی تھی، مگر ہر بار کی طرح یہ فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ علین سر جھٹکتے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ علین کیانی کا تعلق پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے تھا۔ اس کے والد اور چچا اپنے وقت کے مشہور سیاستدان رہ چکے تھے۔ علین کیانی اکلوتی اولاد تھی، اس پر کسی قسم کی پابندیاں نہیں تھیں۔
بیجا آزادی نے اسے کافی خودسر بنا دیا تھا۔ علین کیانی نے 20 سال کی عمر میں شوبز انڈسٹری میں قدم رکھا تھا۔ اس کے والد نے اکلوتی اولاد ہونے کی بنا پر کبھی بھی اسے کسی بات سے نہیں ٹوکا، مگر اسے بہت اچھی سے اس کی حدود بتائی تھیں۔ حسن بے تحاشا دولت اور لاکھوں کی تعداد میں مداحوں نے علین کیانی کو مغرور بنا رکھا تھا، مگر اس کے باوجود ایک خوبصورت دل کی مالک لڑکی تھی۔ علین کے صرف 2 بیسٹ فرینڈز تھیں، زامیہ شاہ اور سائمہ ملک۔ زامیہ شاہ کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا، مگر اس کے باوجود علین کیانی نے اس کی دوستی کو تسلیم کیا۔ زامیہ شاہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی، مگر علین کیانی نے اس کا لائف سٹائل مینٹین کر رکھا تھا۔ وہ علین کیانی کے مس فٹ کیے گئے کپڑے شوق سے پہنتی تھیں۔ زامیہ شاہ کی طبیعت میں لالچی پن اور حسد تھا۔ وہ بظاہر بہت نیک اور پرہیزگار تھی اور اسے اپنی عبادت پر بہت غرور ہوتا تھا۔ وہ اکثر اپنی باتوں سے علین اور سائمہ کو نیچا دکھاتی تھی، مگر علین کیانی اسے نظر انداز کر دیتی تھی۔ لندن میں قیام کے دوران سالار درانی سے علین کی ملاقات ہوئی اور وہ علین پر دل و جان سے فدا ہو چکا تھا۔ سالار درانی اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی بہن شازیہ درانی کی شادی حیدر شاہ سے ہوئی تھی، جو شازیہ درانی کو باقی مردوں کی طرح پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے۔ انہوں نے شازیہ کو کبھی وہ مقام نہ دیا جس کی وہ مستحق تھی۔ شازیہ درانی زیادہ تر اپنے والد کے پاس رہتی تھی اور ان کا بڑا بیٹا زاوق حیدر شاہ بھی اپنے نانا کے پاس ہی رہتا تھا۔ جب علین کیانی سالار درانی کے ساتھ ریلیشن شپ میں آئیں تو زاوق حیدر کا خیال وہ خود ہی رکھتی تھیں۔ شازیہ بیگم کی طبیعت خرابی اور ان کی اپنے میاں کے ساتھ ناچاکی نے ان کو ہمیشہ زاوق سے لاپرواہ رکھا اور وہ اس سے مکمل طور پر غافل ہو چکی تھیں۔ علین کیانی اپنے اتنی ٹف روٹین ہونے کے باوجود زاوق کے لیے وقت نکالتی تھی، اور پھر ایک حادثے نے علین کیانی کو جب ہر رشتے سے غافل کر دیا، اسے دنیا سے بے خبر کر دیا۔ ایسے میں سالار درانی اور زاوق حیدر شاہ وہ 2 لوگ تھے جو علین کو دوبارہ سے زندگی کی طرف لے کر آئے تھے، اور علین کیانی اس بات کو مانتی تھی۔ زاوق حیدر شاہ علین کیانی کے لیے کیا تھا، یہ بات زاوق حیدر شاہ خود بھی بخوبی جانتا تھا۔ علین کیانی ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دے رہی تھی جب انود درانی کمرے میں داخل ہوئی۔ ماما آپ کہیں جا رہی ہیں؟ انود اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں میں نہیں جا رہی، بلکہ کوئی آ رہا ہے میرے گھر۔ علین کے چہرے پر ایک سکون تھا، ایک چمک تھی جو اس کے چہرے کو رونق بخش رہی تھی۔ انود نے دل ہی دل میں اپنی ماں کی دائمی خوشیوں کی دعا کی۔ اوکے ماما، میں پھر بابا کے ساتھ جا رہی ہوں کہیں، وی آر انوائٹڈ، انود نے علین کو آگاہ کرتے ہوئے کہا اور اس سے ملتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ علین تیار ہو کر ہال میں بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی۔ انتظار کی گھڑیاں کتنی طویل اور کٹھن، یہ بات آج علین کیانی کو معلوم ہوئی تھی۔ آسمان پر ابر خوب برس رہا تھا۔ میجر زاوق حیدر اپنی ذاتی گاڑی میں بیٹھا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ رات اس کی انود درانی کو یاد کرتے گزری۔ وہ اپنی کیفیت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر سب کچھ جان کر انجان بننا میجر زاوق کی مجبوری تھی۔ اسے اپنی اس قدر بے بسی پر طیش آنے لگا۔ وہ بہت کچھ سوچتا ہوا علین کے پاس جا رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا اس کے پاس الفاظ کم پڑ جائیں گے، وہ خود کو ڈیفائن نہیں کر پائے گا۔ ڈیم اٹ، اس نے زور سے اپنا ہاتھ ڈیش بورڈ پر مارا۔ اس کی گاڑی کا رخ شہر کے پوش ایریا کی طرف تھا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ اپنی مطلوبہ لوکیشن پر پہنچا، جہاں سے وہ دلکش حسینہ سیاہ کیجول میکسی پر ریڈ لانگ کوٹ کندھوں پر ڈالے، سیاہ گلاسز لگائے، ہلکے میک اپ میں بھی کلاسی اور گارجس لگ رہی تھی، اور میجر زاوق ایک بار پھر اس کی خوبصورتی پر فدا ہوا۔ میجر زاوق مسپرائے سے دیکھتا گاڑی سے نکلا۔ انود درانی شیڈ کے نیچے کھڑی بارش دیکھ رہی تھی۔ وہ اس موسم کو انجوائے کرنا چاہتی تھی، مگر وہ کسی فنکشن میں انوائٹڈ تھی، اس لیے اپنی تمام تر خواہش کا گلا گھونٹتے وہ بارش کو صرف دیکھنے لگی۔ میجر زاوق، جو کہ ایک نفیس شخصیت کا مالک تھا، اپنی تمام تر مردانہ وجاہت اور غرور کی پرواہ کیے بغیر مسمرائز سا انود درانی کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ انود نے جیسے ہی کسی کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کی تو نظریں اٹھاتے سامنے دیکھا۔ سامنے ہی وہ شخص اپنی مردانہ وجاہت کے ساتھ کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو ضرور میجر زاوق کی طرف قدم بڑھاتی، مگر یہاں مقابل انود درانی تھی، جسے اپنے حسن پر مان تھا تو اسے اپنی عزت اور وقار پر ہر چیز سے بڑھ کر تھا۔ وہ میجر زاوق کو نظر انداز کرتی گاڑی کی طرف بڑھی۔ میجر زاوق کو اپنا یوں نظر انداز ہونا ایک آنکھ نہ بایا۔ وہ ایک ہی جست میں انود کے سامنے کھڑا ہوا۔ انود نے نظر اٹھا کر زاوق کی طرف دیکھا، اور پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو کر گزری۔ اف، یہ پاکستانی مرد جہاں بھی اکیلی لڑکی دیکھتے ہیں منہ سے رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے، کتے کی طرح لالچاتی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ انود درانی کے بعد میجر زاوق کی ناک کو کاری ضرب لگا چکی تھی۔ وہ اپنا غصہ دباتا انود کی طرف بڑھا۔ انود، بہیو یور سیلف۔ میجر زاوق نے انود کو کاندھے سے پکڑے اپنے قریب کیا۔ میجر زاوق کی مضبوط انگلیاں انود کے کندھوں کو چبو رہی تھیں، مگر وہ ضبط کرتے بولی، سائی لیو می الون، آپ جیسے پہلے
چھوڑ کر چلے گئے، ہمیں اب بھی چلے جائیں۔ نفرت ہے ہمیں آپ سے سائیں، نفرت ہے ہمیں آپ کے اس شرافت کے لبادہ اوڑے بغیرت اور دلال خاندان سے۔ انود کے لہجے کی سختی نے میجر ضابط کو شرمندہ کیا، مگر وہ اپنی شرمندگی کو پس پش ڈالتا آگے بڑھا اور انود کے خوبصورت ہونٹوں پر اپنے ہونٹ ثبت کیے۔ کافی دیر تک وہ اس کی سانسیں چراتا رہا۔ انود نے ضابط کو کمر سے پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر بعد ضابط نے اس کی جان بخشی کی اور اب انود کے نچلے ہونٹ پر اپنا انگوٹھا رگڑتے بولا، قسم ہے مجھے ان لبوں کے شیریں جام کی، اس دلکش شرابے کی، یہ نفرت محبت بلکہ عشق میں نہ بدلی تو ضابط حیدر شاہ نام نہیں میرا، مائی باربی۔ میجر ضابط کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ نے انود درانی کو حیران کیا، مگر وہ خود کو کمپوز کر دی، فقط اتنا بولی، ان یور ڈریم سائن۔ انود نے جواب دیا۔ انود کے طنزیہ جواب پر میجر ضابط اس کا گال تھپ تھپاتا اندر کی طرف بڑھا۔ میجر ضابط جیسے ہی درانی ہاؤس کے ہال میں پہنچا تو سامنے ہی آلین کو اپنا منتظر پایا۔ آلین کے آنے آگے بڑھتے اس کے گلے لگی۔ میجر ضابط نے انود کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آئی ریئلی مسڈ یو آنی، میجر ضابط نے محبت بھرے لہجے میں آلین سے کہا۔ ارے تمہارے کپڑے گیلے ہو گئے، آلین پریشانی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، ڈرائی ہو جائیں گے۔ میجر ضابط جیکٹ اتارتا اسٹینڈ پر لٹکاتے بولا، رکو میں تمہارے لیے ڈریس لے کر آتی ہوں، تم چینج کر لو، آلین نے ضابط سے کہا۔ وہ جیسے ہی مڑی ضابط نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نو نیڈ، آپ بس یہاں بیٹھے میرے پاس، ضابط نے مان سے کہا۔ آلین اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی، ویسے آپ مشرقی لباس میں زیادہ اچھی لگتی ہیں، میجر ضابط نے ستائشی انداز میں کہا۔ آلین کی آنی نے برانڈی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، اس نے یہ ڈریس میجر ضابط کے احترام میں پہنا تھا۔ وہ ویسٹرن پہننے کی عادت تھی، اسے لوگوں کی نظروں کی پرواہ نہ ہوتی تھی، مگر میجر ضابط کو واحد شخص تھا جس کے سامنے وہ خود کو اس کی پسند کے مطابق ڈھالتی تھی۔ آلین کی آنی نے ضابط کے بوٹ دیکھے تو وہ گندے ہو چکے تھے۔ وہ زمین پر بیٹھی ضابط کے بوٹ اپنے دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ آنی یہ کیا کر رہی ہیں؟ میجر ضابط شاکڈ سا اس سے دور ہوا۔ تم وہ واحد شخص ہو ضابط جس کے جوتے کی دھول آلین کی آنی اپنے دوپٹے سے صاف کرنا چاہتی ہے۔ آلین کے یہ الفاظ میجر ضابط کو حیران کر گئے تھے۔ وہ اس کے پاس زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کے کندھوں سے تھامتے بولا، آپ جانتے ہیں آنی، آپ وہ واحد عورت ہیں جسے میجر ضابط کبھی اپنے قدموں میں بیٹھا نہیں دیکھ سکتا۔ آپ میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہیں اور آپ میجر ضابط کے دل کے خاص کونے میں بڑے تمطراق سے رہتی ہیں آنی۔ میجر ضابط نے آلین کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ آلین کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے جسے میجر ضابط نے اپنے پوروں سے چن لیا۔ اوہ ویری ایموشنل سین، مریحہ درانی کی آواز پر دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے جو ان کے پیچھے کھڑی ایک اداسی اپنی کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ I don't like to emotional scenes please، کٹ دا سین، مریحہ درانی اپنے ہاتھوں کو جلاتی ان دونوں کے گرد گھومتے بولی۔ ڈرامے باز لڑکی، میجر ضابط اس کے کان پکڑے۔ اوہ ضابط بھیا لیو می پلیز، اٹس ہرٹنگ، مریحہ اداکاری کرتے بولی۔ اس کے بچگانہ انداز پر میجر ضابط اور آلین دونوں کھل کر مسکرائے۔ وہ ان دونوں کے درمیان اپنی جگہ بناتی، اپنا ایک بازو ضابط کے بازو میں ڈالے، دوسرا بازو آلین کے بازو میں ڈالیں چلنے لگی اور اب اس کی نان سٹاپ باتیں شروع ہو چکی تھیں۔ مائی ہیپینس ٹاکیٹو مشین، میجر ضابط اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے بان سے بولا، جس پر مریحہ درانی اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولی، بھیا آپ نے لپسٹک لگانا کب سے شروع کی؟ مریحہ نے ایک آنکھ دباتے ضابط کے کان میں سرگوشی کی، جس پر ضابط سٹ پسا گیا۔ کچھ نہیں، یہ پتہ نہیں، سیریسلی مریحہ تم میری ریگنگ کر رہی ہو؟ ضابط نے اسے آنکھ دکھاتے کہا۔ مریحہ نے میک اپ وائپ اس کی طرف بڑھاتے کہا، اس سے پہلے کہ ماما ایموشنل سین سے نکل کر آپ کی ریگنگ سٹارٹ کر دیں، اس لپسٹک کے نشان کو صاف کریں۔ مریحہ نے اسے خطرناک دھمکی لگائی۔ میجر ضابط بھاگتے ہوئے کمرے میں گھس گیا۔ اوف، یہ ماں بیٹیاں مل کر پاگل کر دیں گی مجھے۔ میجر ضابط آئینے کے سامنے کھڑا میک اپ وائپ سے لپسٹک صاف کرنے لگا جو کہ اس کے ہونٹوں پر لگی ہوئی تھی۔ اسے وہ منظر یاد آیا تو دل میں اپنی باربی کو حاصل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، یہ سوچے بغیر کہ وہ زائم شاہ کے ساتھ کتنا برا کرنے والا ہے۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، فقط موبائل کی لائٹ سے کمرے میں روشنی کی ایک لکیر تھی۔ وہ لڑکی اپنے عاشق کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ ہنی تمہیں ایک ویڈیو بھیجوں گا، دیکھ کر بتانا کیسی ہے، اس لڑکے نے کمینگی سے کہا۔ اوکے آئی ایم ویٹنگ، لڑکی نے اسے جواب دیتے فون بند کیا۔ کچھ سیکنڈ بعد اس کے فون پر نوٹیفیکیشن ٹون سنائی دی، اس نے جیسے ہی اوپن کیا تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ رومانٹک ویڈیو تھی۔ لڑکی شرم سے لال چہرہ لیے لڑکے کو کال کرنے لگی۔ یہ کیا بھیجا ہے تم نے؟ لڑکی کے پوچھنے پر لڑکا نے روٹھے لہجے میں بولا، کم آن ہنی، یہ وہی ہے جو تم اور میں کرنا چاہتے ہیں، بس اتنا لڑکا لڑکی کی جگہ خود کو اور مجھے امیجن کرو، لڑکے نے لڑکی سے کہا۔ وہ بہت شاطر دماغ تھا،
لڑکیوں کی نفسیات کو سمجھتا تھا اور اس لڑکی کو بھی ٹریک پر لانا چاہتا تھا، مگر اس کے لیے اسے صحیح وقت کا انتظار تھا۔ لڑکی اس ویڈیو میں موجود لڑکا لڑکی کی جگہ خود کو امیجن کرنے لگی اور پھر اس سے اور بولڈ ویڈیوز مانگی۔ آہستہ آہستہ لڑکا اسے گندی ویڈیوز کی طرف لانے لگا اور اب اس لڑکی کو لت لگ چکی تھی۔ وہ ہر رات اپنے کمرے میں ان گندی ویڈیوز کو دیکھ کر اپنے جذبات کی تسکین کرتی تھی، آج بھی اپنے شیطانی عمل میں مصروف تھی۔ جب اس کی ماں اس کے کمرے کے باہر کھڑی آوازیں دیتی رہی مگر وہ لڑکی اپنی ماں کو نظر انداز کرتی، اس لڑکے کی ہدایات پر عمل کرتی، ساتھ ہی ویڈیوز کو دیکھتی، اپنی عزت کو پامال کروانے کی طرف پہلا قدم بڑھا چکی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتا ڈائننگ ہال میں بڑی بے نیازی سے قدم رکھتا، سب کی طرف ایک نظر دیکھتے بولا، ہیلو ایوری ون، اوپس سوری، السلام علیکم۔ سدید شاہ، جو کہ سب کو اپنے مخصوص اسٹائل میں مخاطب ہوا ہی تھا، کہ دادی کے گھورنے پر سلام کہتا کرسی پر بیٹھ گیا۔ اور کیسی چل رہی ہے روٹین؟ کیا ارادے ہیں موصوف کے؟ حیدر شاہ اپنے بیٹے کو کھانے میں مصروف دیکھتے ہوئے بولے، کچھ خاص نہیں، ابھی تو CSS کی تیاری کر رہا ہوں، میرا ارادہ آگے چل کر بیوروکریسی میں جانے کا ہے۔ اس کے انکشاف پر شازیہ بیگم کے علاوہ سب نے چونک کر دیکھا۔ CSS کیوں؟ فیملی بزنس کیوں نہیں؟ حیدر شاہ نے حیرانگی سے اپنے بیٹے سے پوچھا۔ بس ایسے ہی میرا دل چاہا۔ سدید شاہ کے سرد لہجے نے حیدر شاہ کو خاموش کر دیا۔ وہ عمر کے حصے میں اپنے اولاد کے سامنے شدید شرمسار تھے۔ ذاوق پھر بھی ان کا احترام اور عزت کرتا تھا، مگر سدید حیدر شاہ اپنی ماں کے علاوہ شاہ ہاؤس کے کسی بھی فرد سے کلوز نہ تھا۔ سدید ایک بار پھر سوچ لو، بی جان نے حیدر کی پوزیشن کو سمجھتے ہوئے سدید سے کہا۔ جب چاچو نے یہ فیلڈ جوائن کی تھی تب آپ لوگوں نے ان کو بھی ایسے ہی ٹوکا تھا۔ وہ جو فش کو فارک سے کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا، جھنجھلاتے ہوئے فارک پلیٹ میں رکھتا بولا، سدید تم جانتے ہو سسٹم میں کتنی تبدیلیاں اور خرابیاں آ چکی ہیں، تب وقت اور تھا اب اور ہے۔ بی جان نے اپنی تئی بات کو جاری رکھا، ارے چھوڑے نہ دادو، ہمارا سدید ان خرابیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہ تبھی ممکن ہے جب کوئی سسٹم کا حصہ بنے گا۔ التفات شاہ نے موضوع کو بدلنے کے لیے اپنی بات کا آغاز کیا، ریئلی کزن، آر یو سیریس؟ تم سے کس نے کہا کہ میں سسٹم میں چینجنگ کے لیے سسٹم کا حصہ بننا چاہتے ہوں؟ نو نو ڈیئر کزن، میں اس سسٹم کو انجوائے کرنے کے لیے، آسان لفظوں میں عیاشی کے لیے جوائن کرنے والا ہوں۔ یو نو واٹ، ایک DC سے لے کر IG تک ہر رینک کے شخص کو پروٹوکول الگ سے ملتی ہے، ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والی مراعات سے ان کا لائف سٹائل بادشاہوں کی طرح ہوتا ہے۔ اب تم اتحاد چاچو کو دیکھ لو، اپنے شہر کے بےتاج بادشاہ ہیں اور کوئی بھی شخص ان کے شہر میں ان کی مرضی کے بغیر سانس نہیں لے سکتا۔ مجھے بھی بس اتنا پروٹوکول اور پاور چاہیے۔ رہی بات بزنس کی، تو بزنس کر کے میں پیسہ کما سکتا ہوں، پاور نہیں، اینڈ آئی وانٹ ٹو بی پاورفل، اور پاور مجھے اس فیلڈ میں آسانی سے مل سکتی ہے۔ شدید شاہ کی آنکھوں میں پاور حاصل کرنے کا ایک جنون تھا اور وہ اس جنون میں ہر حد سے گزرنا چاہتا تھا۔ پہلی بار بی جان کو اپنی ہی اولاد سے خوف آنے لگا۔ اس پاور کی لت نے پہلے بھی کتنی زندگیاں تباہ کی تھی، جانے اب پھر کیا ہونے والا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے بہتری کی دعائیں کرنے لگیں۔ ذاوق، مجھے تم سے ایک ہیلپ چاہیے۔ آج عزائم شاہ نے ذاوق کو کال کی۔ ذاوق ابھی ہی علین کے ساتھ پورا دن گزار کر گھر لوٹا تھا جب عزائم کی کال نے اسے حیران کیا۔ ہاں بولو ذاوق۔ عزائم، از ایوری تھنگ اوکے؟ ذاوق نے عزائم سے پوچھا۔ ذاوق، ایکچولی میرا کانٹریکٹ ایک کمپنی سے ہوا تھا، میں ان کا برانڈ ایمبیسڈر تھا، مگر مجبوری کے تحت میں پاکستان نہیں آ سکتا، اور یہ برانڈ مجھے بہت کچھ اسپانسر کرتا رہا ہے۔ پلیز تم وہاں جا کر میری جگہ ماڈلنگ کر لو، پلیز ذاوق۔ بٹ میں ایسے کیسے؟ میں تمہاری طرح ہینڈسم بالکل بھی نہیں۔ میجر ذاوق نے انکار کرتے کہا، یو ہیو اے فوٹوجینک فیس ذاوق۔ عزائم شاہ ذاوق کی تصویروں کی طرف دیکھتا بولا جو وہ اپنے سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ عزائم نے ذاوق کو قائل کرنے کی کوشش کی، ذاوق اس کو انکار نہ کر سکا اور عزائم کے سینڈ کیے گئے ایڈریس پر پہنچا، جہاں سب لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اس نے فوراً سے کپڑے چینج کیے اور ذرا سے میک اپ کے بعد ذاوق حیدر اپنی لکس دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ عزائم شاہ کی کاربن کاپی لگ رہا تھا اور کسی کے لیے بھی دونوں میں فرق کرنا آسان نہ تھا۔ تھینک گاڈ، ایسے تو اگر حویلی والوں کو پتہ بھی چلا تو بھی ان کے لیے پہچاننا مشکل ہوگا۔ اب ذاوق مطمئن سا بیٹھا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سر لیڈی ایمبیسڈر بس آتی ہی ہوں گی، اس کے اکتائے چہرے کو دیکھتے ایک آرٹسٹ بولا۔ ذاوق نے سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد انوت بلیک انڈین سٹائل ساڑی پہنے، ہیوی میک اپ، بال کھولے انٹر ہوئی۔ میجر ذاوق ایک بار پھر مسمرائز ہوا۔ انوت ذاوق کو وہاں دیکھ بالکل حیران نہ ہوئی، اسے عزائم سب کچھ کال پر بتا چکا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہ کی۔ اب ذاوق اور انوت لان میں پہنچے جس کو بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ سر آپ میم کی کمر میں ہاتھ ڈالیں اور ان کی طرف محبت سے دیکھیں۔ کیمرہ مین ان دونوں کو پوز سمجھا رہا تھا۔
جسے دونوں خاموشی سے سن رہے تھے۔ کیمرہ ایکشن سٹارٹ۔ بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا تھا جسے وہ دونوں محسوس کر رہے تھے۔ اب میجر زاوی انود کی پشت پر کھڑا ہوا اور اس کی ویسٹ پر دونوں ہاتھ رکھے اسے اپنی طرف کھینچا، جس پر انود اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں گم مکمل طور پر ایک دوسرے کے سحر میں جکڑے ہوئے تھے۔ اب زاوک نے کمر سے پکڑتے انود کا رخ دیوار کی جانب کیا اور خود اس کی پشت پر کھڑا اس کی کمر پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ اس کے اس قدر بولڈ فوٹو شوٹ پر پروڈیوسر بھی حیران سا انہیں دیکھنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مکمل مدہوش ہو چکے تھے۔ زاوک حیدر نے انود کا رخ اب اپنی طرف کیا اور اسے کمر سے پکڑے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ انود نے اپنی باہوں کا حصار اس کی گردن کے گرد بنایا اور زاوک نے اپنی ناک انود کی ناک سے ٹکرائی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم بولڈ فوٹو شوٹ میں مصروف تھے، اس بات سے بے خبر کہ وہاں ان کے علاوہ بھی کئی لوگ تھے۔ اوکے گائز، یو ڈیڈ یور بیسٹ۔ پروڈیوسر ان دونوں کی حالت سمجھتے، صورتحال پر قابو کرتے انہیں ہوش دلاتے بولے۔ انود پہلے ہوش میں آئی اور خود کو کمپوز کرتی زاوک سے بولی، زاوی شوٹ ہو چکا ہے، میری کمر سے ہاتھ ہٹائیں۔ انود نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا، مگر وہ اپنی دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی رہی جو کہ زاوک کی زیرک نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ I will bound you to make a love with me، انود درانی۔ میجر زاوک یہ کہتے ہی آگے بڑھا اور جب انود کی آواز اس کے کان سے ٹکرائی، میں اور محبت ایک دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں سائیں، اور ویسے بھی آپ جیسے عظیم انسان مجھ جیسی بدکار لڑکی کے ساتھ ریلیشن بناتے محبت کرتے اچھے نہیں لگیں گے۔ آلین کے لہجے کی کاٹ کو میجر زاوک نے محسوس کیا، مگر وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ ایک گونج اس کے کانوں میں گونجی، بدکار، بلیک بیک لیس ساڑی پہنے، کھلے لمبے بال کرل کیے، ایک کاندھے پر ڈالے، سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹ اور ہونٹوں کے پاس تل، سبز آنکھیں، گھنی مڑی پلکیں، دراز قد کی آلین کیانی خوبصورتی کے ساتھ ایک پروقار شخصیت کی حامل عورت تھی۔ وہ اپنے سجے سبرے روم کو آئینے میں دیکھ کر اپنا تنقیدی جائزہ لیتی، اب صوفے پر بیٹھی اپنے جوتے کے اسٹرپس بند کرنے میں مصروف تھی۔ اس کا ذہن مکمل طور پر الجھا ہوا تھا کیونکہ کل رات زاوک نے اسے کال کر کے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ سالار درانی کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے، مگر آلین سب کچھ سمجھنے کے باوجود اپنے دل کے ہاتھوں بے بس تھی۔ وہ چاہ کر بھی سالار کی حق تلفی باز نہ آتی تھی۔ آج صبح سالار انود اور مریحہ کو لے کر گھومنے چلا گیا تھا کیونکہ آلین نے معذرت کر لی تھی۔ وہ آج کسی کالج کے افتتاح کی تقریب میں مدعو تھی۔ وہ بھی انہیں سوچوں میں گم تھی جب فون کال نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ سائمہ کالنگ لکھا دیکھ کر اس کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ ہیلو مائی ڈارلنگ، ہاؤ آر یو؟ آج مجھ غریب کی کیسی یاد آ گئی؟ آلین کیانی نے ایک ساتھ کئی سوال کیے۔ اس کے انداز پر دوسری جانب سائمہ مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، تم بتاؤ، اور غریب اور تم؟ یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ آلین کیانی ایک غریب عورت ہے، سائمہ نے کھلکھلاتے ہوئے کہا، مگر آلین اس کی بات کو نظر انداز کرتے بولی، کیا کام تھا سائمہ؟ کال کس لیے کی؟ آلین کے ڈو ٹوک لہجے نے سائمہ کو حیران کر دیا۔ آلین، کیا مجھے کام ہوگا تو ہی میں کال کر سکتی ہوں؟ لائک سیریسلی آلین، سائمہ شاک سی بولی۔ مجھے مت بناؤ سائمہ، میں لوگوں کو جس آنکھ سے دیکھتی ہوں تم نہیں دیکھ سکتی۔ میں جانتی ہوں کون کب کیسے اپنے مفاد کے لیے ہمیں استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، آلین کیانی نے تلخی سے کہا، اور اس کی تلخی کو محسوس کرتے سائمہ نے اپنا سر دیوار سے ٹکایا اور گلاس وال سے اپنی آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے شہر کو دیکھنے لگی۔ اس کی دوست آلین ہر رشتے کو لے کر اتنی تلخ ہو جائے گی، بدگمان ہوگی، یہ اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ آلین عزائم پاکستان آنا چاہتا ہے، سائمہ نے اپنے دل کی بات بول دی، اور وہ اب آلین کی طرف سے جوابی حملے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر چکی تھی۔ ٹھیک ہے، اسے بھیج دو، میں عزائم شاہ بخاری کی عزت اس کی شان کے مطابق کروں گی۔ آلین کیانی نے یہ بولتے ہی کال کاٹ دی۔ وہ عزائم شاہ کو جانتی تھی، انتہا کا خوبرو مرد، خوبصورت گہری سمساکوں والا عزائم شاہ، شاندار پرسنالٹی کا مالک، اسے کسی کی یاد دلا دیتا تھا۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتی کہ عزائم شاہ سے اوائڈ کرے۔ آلین کیانی کو عزائم کے اس خوبصورت چہرے سے شدید نفرت محسوس ہوتی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی کبھی اظہار نہ کر سکی۔ اس سے نفرت کی دو وجوہات تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک بے قصور لڑکا ہے، اس کا آلین کے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ فقط کسی کے چہرے میں عادات میں مماثلت کی بنا پر اس سے نفرت کرتی تھی، اور سب سے بڑی وجہ تھی اس کی بیٹی۔ عزائم شاہ اس کی بیٹی کے دل پر راج کرتا تھا، اور یہ وہ اہم بات تھی جو آلین کیانی کو سخت ناپسند تھی۔ وہ کسی صورت اپنی بیٹی کو عزائم شاہ کے ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ آلین کیانی اپنی بیٹی کے جذبات سے مکمل طور پر واقف تھی، مگر اس کے باوجود وہ اس کے سامنے یوں پوز کرتی تھی جیسے وہ اپنی بیٹی کے جذبات سے سراسر لا علم ہے۔
دوسری جانب سائمہ نے جب عزائم سے علین کے ساتھ کی گئی کال کا ذکر کیا تو ماں کی بات سن کر حیران ہوا۔ اور آپ سے کس نے کہا کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں ماما؟ آپ جانتی ہیں علین آنٹی مجھ سے نفرت کرتی ہیں، اس کے باوجود آپ مجھے ان کے گھر بھیج رہی ہیں۔ عزائم نے اپنی ماں سے استفسار کیا۔ علین کی نفرت بے بنیاد ہے عزائم، اور میں علی کی نفرت کی وجہ سے تمہاری اور انود کی لائف اسپائل نہیں ہونے دوں گی۔ تم جاؤ، علی کو مناؤ، اسے احساس دلاؤ کہ تم میں اور ابتہاج شاہ میں فرق ہے، تبھی وہ تمہارے اور انود کے بارے میں صحیح ڈیسیجن لے گی۔ سائمہ شاہ نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا، نو ماما، علین آنٹی کو اگر مجھ سے نفرت کر کے سکون ملتا ہے تو مجھے ان کی یہ نفرت قبول ہے۔ آخر کو ابتہاج شاہ کا بھتیجا ہوں، کچھ تو سزا ملنی چاہیے مجھے بھی۔ اور رہی بات انود کی، میں عزائم شاہ بخاری خود کو انود سالار درانی کے قابل نہیں سمجھتا۔ میرا خاندان جو زیادتی اس کی ماں کے ساتھ کر چکا ہے، اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ انود سالار درانی مجھ پر، میرے خاندان پر تھوکنا بھی پسند کرے گی۔ عزائم شاہ یہ کہتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنی محبت سے دستبردار ہوا تھا۔ وجہ صرف اس خاندان کا نہیں تھا، بلکہ سب سے بڑی وجہ انود اور زاوی کی جذباتی وابستگی تھی۔ اس دن رات ہی وہ فوٹو دیکھا تھا اور محبت کرنے والا شخص تھا۔ میجر زاوی کی آنکھوں میں انود کے لیے جذبات اور محبت دیکھ چکا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ شاہ خاندان میں وہ مقام انود کو عزائم کی بیوی بن کر نہیں مل سکتا جو میجر زاوی کی بیوی بن کر ملے گا۔ عزائم شاہ اپنی محبت کو خیر آباد کرنے کے بعد خود کو برباد کرنے کا فیصلہ لے چکا تھا۔ کیسا عاشق تھا وہ، اپنے دل کی دنیا اپنے ہاتھوں ویران کرنے والا تھا۔ جانے اب قسمت کس کا ساتھ دینے والی تھی۔ درانی ہاؤس خوب روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ شہر کی ساری کریگ موجود تھی، سیاستدان، بیوروکریٹس، بزنس ٹائکونز اس پارٹی میں موجود تھے، مگر خاندانی روایات کو مد نظر رکھتے ہال کو 2 پارٹس میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اسٹیج پر بیٹھا سالار درانی وائٹ شلوار قمیض، کاندھے پر شال ڈالے، بائیں ہاتھ میں رسٹ واچ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے بہت خوبرو لگ رہا تھا۔ اس کی چہرے کی خوشی اور طمانینت نے اسے اور وجیح بنا دیا تھا، جبکہ اس کے دائیں جانب علین کیانی وائٹ میکسی زیب تن کیے، بالوں کو کرل کر کے ایک کندھے پر ہاتھ ڈالے نظریں لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ پورے حال کی ستائشی نظریں ان کے کپل کی طرف تھیں۔ علین کی گود میں 2 سالہ زاوی شاہ بیٹھا اسے بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ علین بھی ساری دنیا سے یکسر بے خبر زاوی کے معصوم چہرے کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ اسے وہ بچہ ہر چیز سے بڑھ کر عزیز تھا، اور زاوی تو شازیہ بیگم سے زیادہ علین کے ساتھ رہتا تھا۔ سب لوگ خوشخبریوں میں مصروف تھے جب شاہ درانی آگے بڑھتے ہوئے، علین سالار کیا خیال ہے رسم شروع کی جائے؟ علین نے اپنی دوست سائمہ اور زامیہ کی جانب دیکھا جو کہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بابا آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، وہ بس آنے والا ہے۔ سالار کے کہنے پر علین نے نظروں کا رخ سالار کی طرف کیا۔ اس کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات دیکھتا سالار مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے بولا، ویٹ ہنی، سم ون ویری اسپیشل از کمنگ ان دس ایونٹ۔ سالار درانی کے کہنے پر علین سر ہلاتی زاوی کی طرف متوجہ ہوئی، جو اپنے ہاتھ اس کی تھوڑی پر رکھے اسے اپنی بات سمجھانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اچانک سے ہال کی لائٹس آف ہوئیں اور ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتا ایک شخص ہال میں انٹر ہوتا دکھائی دیا۔ کیمرے کی سلائڈز آن کی گئیں، تمام لائٹس کا فوکس اس شخص کی طرف تھا جو کہ بہت مہارت سے ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتا سب کو اپنی طرف متوجہ کر چکا تھا۔ اینڈ سم ون اسپیشل از ہیئر۔ سالار درانی نے علین کے کان میں سرگوشی کی۔ علین نے بھی سامنے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ سیاہ شلوار قمیض پر سیاہی چادر کاندھوں پر ڈھکا، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، براؤن بال، گہری سبز آنکھیں، ستواں ناک، کلین شیو کیے وہ شخص انتہا کی سوبر پرسنالٹی کا مالک ابتہاج شاہ تھا۔ علین کیانی نے اس سے بڑھ کر حسین مرد نہیں دیکھا تھا۔ وہ مسمرائز سے اسے دیکھتی رہی۔ ابتہاج شاہ اپنی شاندار پرسنالٹی کی وجہ سے پورے حال کا مرکز نگاہ بن چکا تھا۔ ابتہاج شاہ لندن سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بجائے بزنس اور سیاست کے بیوروکریسی میں انٹرسٹڈ تھا۔ سیاست کا امتحان شاندار رزلٹ سے پاس کرنے کے بعد وہ اپنا ملکی بیوروکریٹس میں بنوا چکا تھا۔ وہ کم عمر میں ہی ایک کامیاب بیوروکریٹ بن چکا تھا۔ اس کی شہرت کی وجہ بیوروکریسی نہیں بلکہ اسکینڈلز بھی تھے جن کی وجہ سے وہ نیوز پیپر کی ہیڈ لائنز میں رہتا۔ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، پیسہ کمانا، شہرت حاصل کرنا۔ اب چاہے وہ پیسہ جائز طریقے سے حاصل ہو یا ناجائز طریقے سے، اسے پرواہ نہ تھی۔ عورت ذات کو وہ جوتے کی نوک پر رکھنے والا مرد تھا۔ اس کی زندگی میں اس کی ماں کے علاوہ کسی عورت کی کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ کئی دلوں کی دھڑکن تھا مگر اسے پرواہ نہ تھی۔ اس کا واحد دوست سالار درانی تھا۔ ابتہاج شاہ کو اپنے اوپر کسی کی پرتپش نظریں محسوس ہوئیں تو اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اسٹیج پر بیٹھی وہ دلکش حسینہ سیدھا اس کے دل پر جا کر لگی۔ وہ مسمرائز سا اس کی طرف بڑھا اور یہی حال علین کیانی کا تھا جو اس کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی۔ علین کی محویت اس وقت ختم ہوئی جب اس نے اپنی کمر پر سالار کے ہاتھوں کو محسوس کیا۔ سالار مسکراتے ہوئے علین کو لیے آگے بڑھا اور ابتہاج کے پاس پہنچتے ہی اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ابتہاج میٹھی اور بھابھی علین کیانی۔ سالار کی آواز پر ابتہاج چونکا اور اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ علین میٹ ہم، ہی از مائی بردر ابتہاج شاہ۔
سالار درانی کے تعارف کرانے پر علین بھی اپنے دل کو ٹپٹتی ابتہاج سے ہلوائی کرتی اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ ہاؤ روڈ، ابتہاج ناک چڑھاتا سالار سے مخاطب ہوا۔ نو نو، شی از ناٹ روڈ، شی از ٹائرڈ، یو کم اینڈ لیٹس انجوائے۔ سالار نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ابتہاج کا مائنڈ چینج کرنے کی کوشش کی۔ وہ خود بھی علین کے بیہیویئر سے پریشان ہو گیا تھا۔ ابتہاج شاہ اوپننگ سیریمنی میں پہنچ چکا تھا، جس میں سیاہ شلوار قمیض پر سیاہی ویسٹ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ آنکھوں پر گاگلز لگائے وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھا۔ جب بھی سامنے اس کی نظر پڑی تو مسمرائز سا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ 20 سال ہو چکے تھے وہ اس 20 سال بعد دیکھ رہا تھا، اور وہ عورت پہلے دن کی طرح اس کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ وہ عورت کوئی جادوگرنی تھی جو اتنی نفرت ہونے کے باوجود ابتہاج شاہ سے اسے دل سے نہیں نکال سکا تھا۔ علین کیانی جو ہال میں انٹر ہوتے ہی اسے دیکھ چکی تھی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ اپنی سیکرٹری کے کہنے پر بڑی مشکل سے قدم اٹھاتی اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ علین کیانی کو لگا کہ اس سے زیادہ کمزور عورت اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ اس جگہ سے بھاگ جانا چاہتی تھی جب اس کے کانوں میں ایک دلکش آواز ابھری، فرار ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا انی، دنیا کو فیس کرنا سیکھیں، آسمان کی بلندیوں کو چھونے کی کوشش کریں۔ وہ اس آواز پر پیچھے دیکھا تو ضابط قدم اٹھاتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ میں نہیں کر سکتی فیس، میں کمزور ہوں، میں گر جاؤں گی ضابط۔ علین کیانی نے دل کی بات کہی تھی۔ آپ کا ضابط کبھی آپ کو گرنے نہیں دے گا، ٹرسٹ می آنی۔ وہ علین کا ہاتھ تھامتا اس سے مخاطب ہوا۔ ضابط علین کا ہاتھ تھامے اسٹیج کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، ایک وارننگ تھی جسے ابتہاج شاہ نے چیلنج سمجھتے ہوئے قبول کیا۔ ارے بھتیجے تم یہاں! ابتہاج شاہ حیرت سے بولا۔ مسز درانی کی سیکیورٹی کے لیے اپوائنٹ کیا گیا ہے مجھے، ضابط نے علین کی طرف دیکھتے کہا۔ کیوں فوج میں رہ کر فوج کا نام اور وقار خراب کر رہے ہو، ان 2 ٹکے کی اداکاراؤں کی غلامی کر کے؟ ابتہاج شاہ زہرخند لہجے میں بولا۔ فکر مت کریں، میں غلامی ہی کروں گا، آپ کی طرح دلالی نہیں۔ ضابط حیدر بھی ہر لحاظ بھلائے اپنا چچا سے مخاطب ہوا۔ ابتہاج شاہ ایک طنزیہ نظر علین پر ڈالنے کے بعد ربن کاٹنے کا حکم دیتا اپنے فون کی طرف متوجہ ہوا۔ علین کیانی جو کہ اپنے ایک جاننے والے کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، جوس پیتے اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹا اور اس کی ساڑی پر جوس گرا۔ میم آپ پرنسپل آفس کے واش روم میں جا کر صاف کر لیں۔ پرنسپل اس کے پاس آ کر مخاطب ہوئی، جس پر علین سر ہلاتی اس کے پیچھے چلتی آفس پہنچی۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی واش روم سے نکلی، وہ باہر کی جانب قدم بڑھائے، کسی نے اس کو پیچھے سے دبوچ دیا اور اس کا چہرہ دروازے کی جانب کیے اس کے گرد بازو پھیلائے اسے دروازے کے ساتھ پن لیا۔ اب اس شخص نے آگے بڑھتے اپنے ہونٹ علین کی گردن پر رکھے اور اسے کاٹنے کے انداز میں چومنے لگا۔ مجھے چھوڑ دو ابتہاج، پلیز، علین نے ہانپتے ہوئے اس سے کہا۔ علین درد سے سسکنے لگی۔ وہ ابتہاج کے لمس سے ناآشنا نہ تھی، مگر آج سے پہلے اس نے ابتہاج کے لمس میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی۔ آج تو ابتہاج اس کو نوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عورت کتنی نادان ہوتی ہے نا، اپنے محبوب مرد کے چھونے کو، اس کے نوچنے کو محبت سمجھتی اپنا آپ وار دیتی ہے، اور جب وہ محبوب مرد دل سے اترتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ اس کا چھونا محبت نہیں، فقط ہوس ہے۔ آج علین کیانی کو بھی ابتہاج کی ہوس کا اندازہ ہو چکا تھا۔ ابتہاج اس کے برہنہ سینے پر جھکا اپنی نفرت اور شدت انڈیلنے میں مصروف تھا، جب دروازہ زور سے کسی نے ٹھوکر مارنے کے انداز میں کھولا۔ علین کیانی جس کی پشت دروازے کی طرف تھی، وہ ابتہاج کے سینے سے لگی اور ابتہاج نے نامحسوس انداز میں اس کے برہنہ سینے کو ساڑی کے پلو سے ڈھکا۔ علین جیسے ہی پیچھے مڑی تو ضابط کو دیکھتے اس کا رنگ پھک ہو گیا تھا۔ ضابط حیدر نے ابتہاج کی باہوں میں علین کو دیکھا تو غصہ اور نفرت سے آگے بڑھا۔ ارے بھتیجے کیا ہوا؟ تمہاری میڈم تو میرے ساتھ یہاں رنگ رنگلیاں منا رہی ہیں اور تم اس کی سیکیورٹی کا انتظام کر رہے ہو۔ ابتہاج شاہ ہنستے ہوئے ضابط سے مخاطب ہوا۔ علین نے ابتہاج کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے اور علین کی قربت کو ضابط کی نظر میں غلط رنگ دے چکا تھا۔ علین کیانی ایک بار پھر بدکار کہلائی جانے والی تھی۔ ویسے اس بدکار عورت کو ہر دوسرے دن نئے عاشق کے ساتھ دیکھ کر تم بھی عادی ہو چکے ہوگے، ابتہاج شاہ نے کمینگی کی انتہا کرتے کہا۔ ضابط حیدر شاہ آگے بڑھتا اپنا کوٹ اتارتا علین کی طرف بڑھاتا ابتہاج شاہ کی طرف دیکھتے بولا۔ آپ جیسے کئی کتے ان کے تلوے چاٹنے کو بے چین رہتے ہیں، مگر افسوس آپ ان کتوں اور گدھوں کے باپ ہیں۔ آئی جی ابتہاج شاہ، آپ کی اتنی اوقات نہیں کہ یہ عورت آپ کو اپنی زندگی کے 2 قیمتی پل بھی دے۔ بدکار یہ عورت نہیں، بدکار آپ ہیں جو اکیلی عورت کو نوچنے کے لیے، اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے عہدے تک کا لحاظ بھول چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اور آپ کے رشتے کا لحاظ بھول جاؤں، دفع ہو جائیں یہاں سے، دیکھ لوں گا تمہیں بھی اور اس 2 ٹکے کی اداکارہ کو بھی۔ ابتہاج شاہ ایک غصیلی نظر ضابط پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔
زاوق علین کے آنے نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو زاوق نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، بس کرتے ہیں، دیکھ لی آپ کی بہادری، بس باتیں بنانا آتی ہیں آپ کو۔ میں نہ ہوتا تو وہ بھیڑیا آپ کو نوچ ڈالتا۔ عالین نے زاوق حیدر نے غصے سے اپنے ہاتھوں کا مکہ بناتے دیوار پر مارا۔ عالین نے پیچھے سے اسے ہگ کیا اور رونے لگی۔ اب چلیں یہاں سے۔ زاوق نے اس کا ہاتھ تھامے اسے کمرے سے باہر لایا۔ وہ عالین کے ڈرائیور کو اس کی گاڑی گھر لے جانے کا آرڈر دے کر خود عالین کو اپنے اپارٹمنٹ لے آیا اور اس کا بلڈ پریشر چیک کرنے کے بعد زبردستی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے کے بعد دوائی دیتا اسے سلا دیا۔ وہ لائٹس آف کرتا، نمبر ڈائل کرتا، کمرے سے نکلا اور فون کان سے لگایا۔ اس کی کال کاٹ دی گئی تھی مگر وہ ڈھیٹ بنا کال کرتا رہا۔ جب ایک جھنجھلاتی ہوئی آواز اس کے کان سے ٹکرائی تو اس کے سپاٹ چہرے پر ایک مسکراہٹ کھل اٹھی۔ سائیں، جب کوئی شخص آپ کی کال ریسیو نہیں کرتا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ بزی ہے، آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ انوت درانی اکتاتے ہوئے لہجے میں مخاطب ہوئی۔ باربی، جب کوئی بار بار کال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے ضروری بات کرنی ہے، زاوق نے مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ سائیں بابا نماز پڑھنے گئے ہیں، آپ کو جو کام ہے بتا دیں، میں ان کو میسج پہنچا دوں گی، انوت نے ہتھیار ڈالتے کہا۔ ان کو بولو کہ انی میرے اپارٹمنٹ میں ہے، ان کی طبیعت سیٹ نہیں ہے، میں کل چیک اپ کرواؤں گا ان کا جس دن واپسی ہوئی، اس سے ایک دن پہلے ان کو چھوڑ آؤں گا گھر۔ زاوق کی بات سنتے انوت پریشانی سے بولی، کیا ہوا ماما کو؟ سائیں، وہ ٹھیک ہے۔ انوت کے لہجے سے جھلکتی پریشانی نے زاوق کو اداس کر دیا۔ ڈپریشن۔ زاوق کے یک لفظی جواب پر انوت نے کال بند کر دی اور وہیں صوفے پر بیٹھ گئی اور مریحہ سے مخاطب ہوئی۔ ماما کتنی تکلیف میں ہوتی ہیں نا مریحہ، ہم کتنی بدقسمت بیٹیاں ہیں جو ان کی تکلیف میں ان کے پاس نہیں جا سکتی، ان کے پاس بابا اور زاوی سائیں کے کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ مریحہ تلخی سے مسکراتی بولی، جس روز ماما کے نام کے ساتھ بدکار کا ٹیگ ادھر گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا ابھی۔ وہ یہ کہتے ہی کمرے میں چلی گئی۔ ہیلو، آر یو دیئر، آئی واننا ٹاک ٹو یو۔ مریحہ نے کمرے میں پہنچتے ہی سدید کو میسج کیا، یس آئی ایم ہیئر۔ سدید، جو کہ CSS کے ایگزامز کی تیاری کے لیے اکیڈمی جوائن کر چکا تھا، ابھی کتابوں کا ڈھیر سامنے رکھے موبائل کی پک پر اس طرف متوجہ ہوا۔ سامنے ہی مریحہ کا میسج دیکھتے مسکرایا، کیا تم مجھ سے دوستی کر سکتے ہو؟ مریحہ نے اسے دوستی کی آفر کی۔ نہیں، میں تو آپ سے فلرٹ کرنا چاہتا ہوں، فلرٹ کی اجازت دے دو مجھے۔ سدید نے اسے فوراً رپلائی کیا، دنیا کا پہلا شخص ہوگا جو فلرٹ کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہاؤ شریف۔ مریحہ نے ہنستے ہوئے اسے کال کی اور کال ریسیو کرتے ہی اس سے بولی، ہاں تو شریف ہی ہوں نا، فلرٹ کرنے کی اجازت مانگ رہا ہوں، کل کو مجھے الزام نہ دو بے وفائی کا۔ سدید شاہ بھی شرارتی لہجے میں بولا، بہت کمینے آدمی ہو تم۔ مریحہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، بہت سیکسی عورت ہو تم، سچ میں تمہیں دیکھتے ہی میرے اندر کا عمران ہاشمی جاگ اٹھتا ہے۔ سدید شاہ نے کمینگی کی انتہا کرتے کہا، عورت؟ واٹ ڈو یو مین؟ میں تمہیں عورت لگتی ہوں؟ یو بلڈی۔ مریحہ کا لفظ عورت سنتے ہی پارا ہائی ہو چکا تھا۔ عورت نہیں ہوں؟ اچھا تو تم لڑکی ہو، چلو یہ تو کنفرم ہو ہی گیا، تمہیں عورت میں ہی بناؤں گا شادی کے بعد۔ سدید شاہ بے شرمی کے انداز میں کہتا۔ مریحہ کو تپا ہی گیا، تم نہ اس قابل ہی نہیں ہو گھٹیا آدمی کہ تم سے بات کی جائے، تم جانتے نہیں ہو میرے بھیا کو، وہ تمہارا اس شہر میں جینا حرام کر دیں گے۔ مریحہ، جو کہ اپنی ماں کی طبیعت خرابی کا سن کر پریشان ہو گئی تھی، سدید سے بات کرنے کے بعد اس کے دماغ سے وہ ٹینشن نکل چکی تھی، وہ اب اپنی ساری فرسٹریشن سدید پر نکال رہی تھی۔ کیوں، تمہارے بھیا زمینی خدا ہیں کیا؟ اگر ایسا ہے تو سن لو بیبی، سدید شاہ کسی زمینی خدا سے نہیں ڈرتا۔ اوکے مائی سیکسی بیبی، جب بھی کوئی ٹینشن ہو تو مجھے کال کر لیا کرو، کیا ہے نا، تمہاری ہر ٹینشن کا حل سدید شاہ کے پاس ہے۔ سدید نے یہ کہتے کال کاٹ دی۔ اس کو کیسے پتہ چلا کہ میں پریشان ہوں؟ مریحہ کا رخ اب نئی سوچوں کی طرف تھا۔ ابتہاج شاہ، جو کہ غصے کی حالت میں گھر پہنچا، سدید سیدھا اپنے کمرے میں جا کر شراب کی بوتل اٹھائے صوفے پر بیٹھ کر شراب پینے لگا۔ ادھر آؤ۔ زامیہ، جو کہ ابھی کمرے میں آئی تھی، اس کو دیکھتے ہی ابتہاج غصے سے بولا۔ زامیہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پاس پہنچی۔ جی، زامیہ نے سوال کیا۔ بلیک ساڑی پہن کر آؤ، ابتہاج نے حکم دیتے انداز میں کہا۔ زامیہ مبہم سا مسکراتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی اور ایک انڈین اسٹائل بیک لیس ساڑی پہنے کمرے میں داخل ہوئی۔ سٹ آن مائی لیپ۔ زامیہ شاہ جیسے ہی باڈی اسپرے کرتی ابتہاج کی طرف دیکھتی تو اس کے حکم پر اس کی طرف بڑھی اور اس کی طرف منہ کر کے اس کی گود میں بیٹھی۔ ابتہاج شاہ، جو کہ ایک ہاتھ میں وائن کے گلاس پکڑے گھونٹ گھونٹ اپنے حلق میں اتار رہا تھا، کچھ سوچتے ہوئے اس نے وہ مشروب زامیہ کے لبوں کے پاس لے جاتے اس کے سینے پر انڈیلا اور اب اپنے لب اس کی گردن پر رکھ کر اس شراب کا ذائقہ چکھنے لگا۔ زامیہ شاہ حیران سے اسے دیکھنے لگی۔ ابتہاج کا یہ انداز اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ خود کو ابتہاج کے حوالے کرتی اس کی شدتوں کو سہنے کے لیے مکمل تیار ہو چکی تھی۔ ابتہاج شاہ زامیہ کے جسم کو بے دردی سے استعمال کرنے کے بعد اس سے الگ ہوا۔
زامیہ نے اسے محبت اور جذبات میں گلے لگایا تو ابتہاج نے اسے جھڑکتے ہوئے پیچھے اٹھایا اور اس کی کوہنی کو غصے سے پکڑے اپنے قریب کرتے بولا، تم میں وہ بات ہی نہیں ہے زامیہ شاہ جو کس عالین کی پل بھر کی قربت میں ہے۔ میں جس سکون کی تلاش میں تمہارے پاس آیا تھا وہ تو ملا ہی نہیں مجھے۔ اب دفع ہو جاؤ اور شکل گم کرو اپنی۔ ابتہاج شاہ اسے جھڑکتے پینٹ پہنتے اٹھا، آپ کو جب سب کچھ جائز و پاک مل رہا ہے تو گند پر شوق سے جائیں گے نا؟ میں آپ کو حلال طریقے سے ملی مگر آپ کو تو حرام کو منہ لگانے کا شوق ہے۔ ابتہاج شاہ تبھی تو اس بدکار عالین کے پاس منہ مارتے سکون ملتا ہے آپ کو۔ سامیہ بول رہی تھی جب ابتہاج نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا، دس از مائی لاسٹ وارننگ زامیہ شاہ، اگر آج کے بعد تم نے عالین کو بدکار کہنے کی جرات کی تو تمہاری زبان کتوں کے آگے ڈال دوں گا زامیہ شاہ۔ ابتہاج شاہ وارننگ دیتے انداز میں زامیہ سے کہتا کمرے سے نکل گیا۔